اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ تعالیٰ بری بات کے اعلانیہ تذکرے کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ لا يحب اللہ، اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے ہیں الجہر بالسوء من القول، بری بات، السوء من القول، بری بات کے الجہر اعلانیہ تذکرے کو، الا من ظلم، مگر یہ کہ جب کسی پر ظلم کر دیا جائے، وکان اللہ سمیعا علیما، اللہ کی ذات سننے والی ہے، اللہ کی ذات جاننے والی ہے۔ ان تبدو خیرا، اگر تم کسی بھلی بات کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، او تعفو عن سوء، یا کسی برائی سے درگزر کر دو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف کر دیں گے۔ فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، قدرت رکھنے والے ہیں۔ اس آیت میں ایک چیز بتلائی گئی کہ کسی بھی شخص کی برائی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اسے بالفاظ دیگر ہم غیبت سے تعبیر کرتے ہیں۔ غیبت کہتے ہیں ذکر کا اخاک بما یکرہ، آپ کا اپنے بھائی کو اس انداز میں یاد کرنا جسے کہ وہ ناپسند کرے، یعنی آپ اس کی برائیوں کا اس کے عدم موجودگی میں، غیر موجودگی میں تذکرہ کریں۔ اس کے مقابلے میں بہتان آتا ہے، یعنی ایسی خرابی جو واقعتاً اس کے اندر موجود ہو، مثلا اس نے چوری کی یا اس نے کوئی گناہ کیا اور آپ اس کی غیر موجودگی میں اس کا کسی دوسرے کے ساتھ تذکرہ کر رہے ہیں، اسے غیبت کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں بہتان آتا ہے۔ بہتان کا مطلب اپنے کسی بھائی کے متعلق کسی ایسی چیز کا تذکرہ کرنا جو اس میں ہو ہی نہیں، مثلا کسی نے کہہ دیا کہ اس نے چوری کی، حالانکہ اس نے چوری نہیں کی تھی۔ تو ذکر کا اخاک بما یکرہ، ان کان فیہ فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ فقد بہتہ، اگر اس کے اندر وہ برائی ہے تب تو تم نے غیبت کی، اور اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں تو تب تو تم نے اس پر بہتان لگایا، فقد بہتہ، یہ اس کے اندر تذکرہ۔ تو کسی کا بھی غیبت میں تذکرہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ برائی کے ساتھ کسی کا بھی تذکرہ کرنا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اس میں یہ چیز بھی آ جائے گی۔ اس میں مطلقاً کسی بھی برائی کا تذکرہ زبان پر لانا، جیسے کبھی کبھی دوست بیٹھ جاتے ہیں، عنفوان شباب، ابتدائی جوانی کا تذکرہ ہوتا ہے تو بری بری باتوں کے تذکرے سٹارٹ ہو جاتے ہیں، فلاں 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 ایسا تیسا۔ اللہ کو اس قسم کی باتیں پسند نہیں ہیں۔ نمبر 3، اس میں ایک مسئلہ علماء نے ماخوذ کیا ہے، الا من ظلم، جس پر ظلم کیا جائے تو مظلوم اپنے اوپر کیے گئے ظلم کی شکایت کا تذکرہ اگر کسی ایسے فرد کے سامنے کرے جو اس کی تلافی اور اس کا مداوع کر سکتا ہے، تو اس صورت میں وہ غیبت نہیں شمار کی جائے گی بلکہ شکایت شمار کی جائے گی۔ مثلا کسی نے زید کو مارا، اب زید جا کر اس کی شکایت افسر کے پاس لگاتا ہے، تو گویا کہ زید نے ظالم کا تذکرہ افسر کے سامنے کیا، ظاہراً برا تذکرہ، ظاہراً تو یہ بھی غیبت تھی، لیکن قرآن کریم نے کہا کہ اس کی تمہیں اجازت ہے، الا من ظلم، ٹھیک ہے، وکان اللہ سمیعا علیما۔ لیکن کسی ایسے فرد سے تذکرہ کرنا کسی کی برائی کا جو اس کو کچھ اس کی فریاد رسی کر سکے، تلافی کر سکے، مداوع کر سکے، ورنہ اگر ایسے ہر ایرے غیرے سے تذکرہ کرتا رہے تو اس کا کچھ فائدہ اسے حاصل نہیں ہوگا۔ ان تبدو خیرا، اگر تم کسی بھلی بات کو ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو، اللہ کو سب معلوم ہے، او تعفو عن سوء، یا تم سے کسی بھی قسم کا برا سلوک ہوتا ہے تم اسے درگزر کرتے ہو، تو یہاں پر مفعول محذوف نکلے گا، اللہ بھی تمہیں معاف کر دیں گے، جزا۔ فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، یہودیوں اور عیسائیوں میں ایک بیماری یہ تھی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے تھے،
اور عیسیٰ علیہ السلام پر اور خود ان کی والدہ پر طرح طرح قسم کی الزام تراشیاں بلکہ بہتان باندھا کرتے تھے. تو اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو متبعین نصارہ تھے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے تھے. تو بعض انبیاء کو مانا، بعض کو نہیں مانا. فرماتے ہیں یفرقون بین رسلی، اللہ کے پیغمبروں کے درمیان جو لوگ تفریق کریں ان کا ایمان آج کے بعد معتبر نہیں ہوگا. ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، یقیناً جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں کے درمیان تفریق کرتے ہیں، ویریدون اور ارادہ کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ان یفرقوا، کہ تفریق کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے بیچ. کیسے؟ خود ہی تشریح کی قرآن کریم نے. وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں وہ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، ہم بعض پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ اور بعض پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا اور چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی راہ نکالیں. اولئک هم الکافرون حقا، یہی ہیں وہ لوگ جو سچ مچ میں کافر ہیں. واعتدنا، بیچ بیچ کی راہ، بعضوں کو مانے اور بعضوں کو نہ مانے، یہی ہیں وہ لوگ جو سچ مچ میں کافر ہیں. واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، اور ہم نے کافروں کے لیے اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا اور اس کے رسولوں پر. ولم یفرقوا بین احد منہم، اور ان میں سے کسی بھی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، الگ نہیں کیا ان میں سے کسی کو بھی ایمان لانے کے لحاظ سے، مومن بھی ہونے کے لحاظ سے. یہی ہیں وہ لوگ سوف یؤتیہم اجورہم، جنہیں اللہ بہت جلد ان کا اجر اور ثواب دے گا. وکان اللہ غفور رحیمہ، اللہ کی ذات بخشنے والی ہے، بڑی مہربان ہے. یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، یہاں تک سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ یسألک اہل الکتاب، یہ اہل کتاب آپ سے دریافت کرتے ہیں. ان تنزل، آپ سے سوال کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں. کیا؟ ان تنزل، آپ اتاریں ان پر کتاب، کوئی بھی کتاب آسمان سے. فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، وہ تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے بڑے مطالبات کر چکے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ یہ کیا گیا کہ جس طرح سے تورات تختیوں کی صورت میں ایک ساتھ ساری کی ساری اتاری گئی، قرآن کو بھی آپ اسی انداز میں ایک ساتھ اتاریے. یہ کیا ایک ایک آیت آپ اتارتے ہیں اور ہمارے سامنے تختی ہونی چاہیے، تحریر ہونی چاہیے. فرمایا گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مطالبات سے آپ مایوس، پریشان، رنجیدہ نہ ہوں. انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بھیانک مطالبات کیے. کیا؟ فقالوا، انہوں نے کہا ارنا اللہ جہرتن، ہمیں اللہ دکھلائیں آپ سامنے جہرتن. فاخذتهم الصاعقۃ بظلمہم، چنانچہ پکڑا انہیں صاعقۃ، بجلی نے، بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر اس کے بعد صاعقۃ، بے ہوشی کہہ لیجیے، فصاعق من، بس پکڑا ان کو بے ہوشی نے. ایک ایسی وہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تھی جس سے وہ سب کے سب بے ہوش ہو گئے تھے. ثم اتخذوا العجل، پھر اس کے بعد انہوں نے گوسالہ پرستی کی، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل آ گئے تھے. فعفونا عن ذلک، ہم نے انہیں معاف کر دیا اس سلسلے میں. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلم کھلا روب دیا تھا. ان پر کیا دیا تھا؟ دلیل دی تھی، روب دیا تھا. مفتی فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ روب کا ترجمہ اس مقام پہ کیا کرتے تھے. بہرحال فقالوا ارنا اللہ جہرتن، آپ نے قرآن کریم میں اختصار کے ساتھ یہاں پر تذکرہ کیا. پہلے سپارے میں آپ نے تفصیلاً پڑھا 70 آدمیوں کو جو قوم کے برگزیدہ تھے، جب انہوں نے تورات دیکھی تو کہنے لگے ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ کی کتاب ہے، جب تک ہم اللہ سے خود نہ سن لیں تب تک ہم اسے اللہ کی کتاب نہیں مانیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے کہا 70 آدمی کو لے آؤ. واختار موسیٰ 70 رجلا لمیقاتنا، چنانچہ کوہ طور پر ان کو پہنچایا گیا. جب پہنچایا گیا وہاں پر اللہ کا کلام ان سب کو سنائی دیا گیا، جس میں یہ بات کہی کی گئی کہ یہ میری کتاب ہے.
لیکن انہوں نے کیا کہا؟ ہمیں کیسے پتہ چلے اللہ کی آواز ہے؟ اب اللہ کو ہمارے سامنے دکھائے۔ یہ ایک ایسا بیہودہ مطالبہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی طاقت اور سکت کسی انسان کے اندر، ان ظاہری نگاہوں کے اندر نہیں ہے۔ لا تدرکہ الابصار، اللہ کا ادراک اور دیدار اس دنیا کے اندر یہ کمزور آنکھیں نہیں کر سکتی ہیں۔ چنانچہ اس پر کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تجلی ڈالی جس کے ذریعے سے سب کے سب کیا ہو گئے؟ بے ہوش ہو گئے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ، پھر اس کے بعد جب واپس آئے، اور اس سے پہلے جب وہ وہاں پر تھے انہوں نے ایک اور جرم کیا، بلکہ تورات کے لانے سے بہت پہلے انہوں نے جرم کیا تھا کہ انہوں نے گوسالہ پرستی اختیار کی۔ واضح دلائل آنے کے بعد، واضح دلائل کون سے آ چکے تھے اس سے پہلے؟ جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بحر قلزم سے بچایا تھا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، چھٹا سپارہ پہلا صفحہ۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، ہم نے ان کے اوپر طور کو بلند کیا ان کے معاہدے کی وجہ سے۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے ان سے کہا تم دروازے کے اندر داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے ان سے کہا لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، تم کسی بھی قسم کی زیادتی نہ کرنا سنیچر کے دن۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے پختہ اور مضبوط وعدہ لیا تھا۔ اب دیکھیے وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تورات دی تو ان سے کہا گیا کہ تم اس پر ایمان لے آؤ، پھر وہی کرنے لگے اس پر۔ جب وہاں سے واپس آئے وہ 70 آدمی، اللہ نے کہا جتنے پہ ہو سکے عمل کرنا، یہ بینوں نے تشنا ضروری کی تھی، یہ بہانے لگائے۔ پھر اللہ نے طور کو واقعتاً اکھاڑ کے ان کے سروں پہ لایا۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، گویا کہ چھتری سائبان ہوں ان کے سروں پر۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، لگا ان کو کہ بس اب سر پہ گر جائے گا، مانیں گے۔ پہاڑ ہٹا، پھر دوبارہ اسی سرکشی میں مبتلا ہو گئے۔ ہم نے ان سے کہا 40 سال کے بعد جب میدان تیہ کے اندر دربدر پھرتے رہے، اب اس شہر کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اریحا، جیریکو، دنیا کا سب سے پرانا شہر، اس شہر کے اندر داخل ہو جاؤ، لیکن جھکتے ہوئے۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، لیکن وہاں پر کیا بجائے جھکنے کے گھسٹتے داخل ہوئے، زبان سے توبہ کے کلمات کے بجائے روزی اور اس قسم کے بیہودہ کلمات زبان سے کہتے ہوئے داخل ہوئے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، ان پر آسمان سے ایک عذاب بھیجا، اور میں نے کہا تھا کہ وہ طاعون، پلیگ کی بیماری اللہ نے ان پر بھیجی تھی۔ لا تعدوا فی السبت، تم سنیچر میں زیادتی نہ کرنا، اس میں بھی زیادتی کی، اس دن بھی شکار کیے، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ہم نے جو ان کو سزا میں مبتلا کیا، ان یہودیوں کو، کس وجہ سے، کس بنیاد پر؟ فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کے اپنے اس وعدے کو توڑنے کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کیا تھا کہ شریعتوں کی پیروی کریں گے، تورات کی پیروی کریں گے۔ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور ان کے اللہ کے آیات کے انکار کرنے کی وجہ سے۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور ان کے انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْف، اور ان کی اس بات کی وجہ سے کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں، اس دل کے اندر یہودیت کے سوا کوئی مذہب گھس نہیں سکتا۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، ایسا نہیں کہ ان کے دلوں پر کوئی پردے پڑے ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، جس کی وجہ سے ایمان حق، سچا ایمان ان کے دلوں کے اندر گھستا ہی نہیں۔ فلا یؤمنون، تو نہیں وہ ایمان لائیں گے مگر بہت تھوڑے، 10-12 بمشکل پورے عہد نبوت کے اندر جنہوں نے ایمان قبول کیا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں گے دنیا میں سب سے کم ایمان قبول کرنے والے وہ مشرک نہیں، وہ یہودی نہیں، وہ عیسائی نہیں، بلکہ کون ہیں؟ یہودی ہیں۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مریم، اور ہم نے جو ان کو سزا میں مبتلا کیا، یہ اوپر پہلی والی عبارت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ان کے کفر کی وجہ سے، اور ان کے حضرت مریم پر بہت بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے، بڑی بہتان کی بات کہنے کی وجہ سے۔ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مریم بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مریم رسول اللہ،
اور ان کی اس بات کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول تھے ان کو قتل کیا، اس وجہ سے ہم ان کو مختلف سزاؤں کے اندر مبتلا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر سزا نازل کرنے کے یہاں پر کئی اسباب بیان کیے۔ نقضہم میثاقہم سبب نمبر 1، کفرہم بآیات اللہ 2، قتلہم الانبیاء 3، قولہم قلوبنا غلف 4، بکفرہم 5، وقولہم علی مریم بہتانا عظیم 6، وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن 7۔ ان 7 اسباب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر مختلف سزائیں نازل کی۔ کیا سزا؟ کہ قیامت تک یہ ذلت و رسوائی کے ساتھ جیتے رہیں گے۔ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ۔ اچھا، وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہاں پر یہ آیت آئی، وما قتلوہ، انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، اور نہیں یہودیوں نے ان کو پھانسی پہ چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، لیکن ان کو اشتباہ ہو گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا وہ ان کی ذات کے حوالے سے شک میں مبتلا ہیں۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، انہیں اس سلسلے میں کچھ بھی پتہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ وما قتلوہ یقینا، اور یقیناً انہوں نے ان کو نہیں مارا۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ کی ذات زبردست حکمت والی۔ یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک نظریہ پیش کر دوں۔ یہودیوں کا نظریہ یہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی۔ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی نہیں دی گئی بلکہ اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، جیسا کہ قرآن کے واضح ترین 2 ٹوک، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، اظہر من الشمس، سورج سے بھی زیادہ واضح الفاظ میں آپ نے سن لیا۔ وما قتلوہ، نہ تو انہوں نے انہیں قتل کیا اور نہیں انہوں نے ان کو پھانسی دی۔ عیسائی بھی یہی کہتے آ رہے تھے کہ انہیں پھانسی نہیں دی گئی، انہیں آسمان پر پھانسی دی گئی لیکن ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا، اس کے بعد ایک اور طبقہ ہے، وہ ہے قادیانیوں کا۔ قادیانیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا لبادہ چھیننا چاہتے ہیں اور آپ کی نبوت کی جگہ خود نبی بن کر، آپ کو ہٹا کر خود نبی بن کر دنیا کے سامنے اپنے آپ کو نبی بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں انہوں نے درجہ بدرجہ کئی دعوے کیے۔ قادیانی نے پہلا دعویٰ یہ کیا، مثلا میں مہدی ہوں، پھر آہستہ آہستہ میں مثل مسیح ہوں، پھر میں عین مسیح ہوں، پھر میں ابن اللہ ہوں، پھر اسی طریقے سے میں پیغمبر ہوں، پھر میں محمد ہوں، پھر میں مریم ہوں، پھر اس طریقے سے میں خدا ہوں، پھر آخرکار میں عین خدا ہوں۔ اس قسم کے اس نے دعوے کیے۔ تو من جملہ اس کے دعووں میں سے ایک یہ بھی دعویٰ ہے کہ میں مسیح ہوں، مثیل مسیح ہوں۔ اس کے لیے اسے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میں اگر مسیح ہوں تو وہ مسیح کہاں گئے جو آسمانوں پر اٹھا لیے گئے؟ اس کے لیے اس بدبخت نے یہ دعویٰ گھڑا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی گئی تھی اور ان کو آسمان پر نہیں اٹھایا گیا۔ اس کے لیے اس نے یہ عقیدہ گھڑا تاکہ وہ یہ ثابت کر سکے وہ مسیح جو ہے دنیا سے رخصت ہو چکے، اب میں ان کی جگہ ہوں۔ تو قرآن کریم جی وہ بھی ایک بات ہے ان کے یہاں کہ یہاں پر وغیرہ وغیرہ مختلف باتیں وہ کہتے ہیں۔ تو بہرحال تو اس کے لیے دعویٰ کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو قرآن کے تناظر میں ایک تو آپ نے یہ 2 جملے سن لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ انہوں نے قتل کیا، وما قتلوہ، وما صلبوہ، نہیں انہوں نے ان کو پھانسی پر چڑھایا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ کیسے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طریقہ کار یہ تھا، اس زمانے کے اندر یہودیوں کی ان کے ساتھ دشمنی تھی، بادشاہ کو بھڑکایا گیا اور بادشاہ نے بھڑک کر کہا کہ بس اس کو جمعہ کے دن شام غروب ہونے سے پہلے پھانسی دے دی جائے گی، چونکہ سنیچر کے دن وہ سزائیں نافذ نہیں کیا کرتے تھے۔ تو قاعدہ یہ تھا کہ جسے پھانسی پر چڑھایا جائے گا وہ پھانسی کا تختہ اٹھا کر خود لائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر وہ تختہ لادا گیا، وہ اٹھا نہ سکے۔ تو جو یہودی ساتھ میں تھا، جو بڑا شیطان تھا، شمعون کرینی، کیا نام تھا اس کا؟ شمعون کرینی، اس نے وہ تختہ خود ہی اٹھا لیا۔ کہ یہ لائگم شام تھی صحیح بٹوار، تو وہ تختہ خود ہی اٹھا کر آگے چل پڑا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے جو ہی وہ تختہ لے کر اندر گھسا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جبریل امین کے ذریعے سے چھت پھاڑ کر اوپر اٹھا لیا اور شمعون کرینی کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں چینج کر دیا
اور پھر اس کے بعد شبہ لہم، جب ان کو کچھ نہیں ملا تو انہوں نے اٹھا کر اسی کو پھانسی پر چڑھا دیا۔ یا یہ بھی امکان ہے کہ اس وقت انہوں نے کیا کر دیا ہو کہ بجائے اس کے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو ہے ہی نہیں، ادھر سے بادشاہ کو جواب دینا، پھانسی پہ چڑھایا، کہاں چڑھایا، کس کو چڑھایا، بھائی چڑھا دیا کس کو، جو ہاتھ لگا منہ پہ اس کو کپڑا، چونکہ پھانسی ڈالتے ہوئے منہ پہ کپڑا ڈالتے تھے، تو شمعون کرینی کو اٹھا کر پھانسی پہ چڑھا دیا، بادشاہ کو دکھا دیا، بھائی پھانسی ہو گئی۔ تو اس شمعون کرینی کو، جو ایک بڈھی کا لڑکا تھا اور ان کا تخت اٹھا کر آ رہا تھا، اس کو وہاں پر پھانسی دی گئی۔ بائبل کے اندر یہی چیز موجود ہے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفسیر کے اندر اسی بات کو واضح طور پر لکھا ہے، بررفعہ اللہ الیہ۔ قادیانی ملعون کیا کہتا ہے؟ بررفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کے درجات اونچے کیے۔ اگر یہ کہنا ہو اللہ نے ان کے درجات اونچے کیے تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی تخصیص ہی کیا ہے؟ اس میں تو اس امت کے اولیاء کے، انبیاء کے، صحابہ کے، تابعین کے 1,24,000 انبیاء میں سے ہر ایک کا درجہ اللہ نے اونچا کیا، نبیوں کے، صدیقین کے، شہداء کے، صالحین کے۔ تو پھر اس میں اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ کی تعریف کا کون سا پہلو موجود ہے؟ ایسی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں جو امتیازی اس مقام پر بیان کی جائے۔ معلوم ہوا کہ یہ ترجمہ کرنا انتہائی غلط ہے۔ بررفع اللہ علیہ، اللہ نے ان کی ذات کو اونچا کیا، نہ کہ ان کے درجات کو۔ درجات تو آلریڈی ان کے اونچے تھے جب وہ پیغمبر تھے۔ اور ایک اور اصول میں نے بیان کیا تھا آپ کو، رفع شیئا، جب رفع صلہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس صورت میں اس کے معنی آتے ہیں درجات بلند کرنا۔ مثلا ورفعنا لک ذکرک، مفعول اول، مفعول ثانی نہیں، مفعول اول کی طرف جب اس کو صلے کے ذریعے سے متعدی کیا جائے اس صورت میں آتے ہیں اس کے درجات بلند کرنا۔ مثلا ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے آپ کا ذکر اونچا کیا۔ لیکن جب رفع بغیر صلے کے استعمال ہو تو اس صورت میں آتے ہیں ذات کو اونچا کرنا، نہ کہ صفات کو اونچا کرنا۔ مثلا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، یہاں پر القواعدہ کی طرف یرفع مفعول کو منصوب کیا گیا ہے بغیر صلے کے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بنیادوں کو اونچا کر رہے تھے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایسا نہیں کہ اس کی صفات کو اور اس کے تذکرے کو اونچا کر رہے تھے، خانہ کعبہ کو۔ اسی طریقے سے یہاں پر بررفعہ، اللہ نے ان کو اونچا کیا، کنہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اور باضابطہ تواتر کے ساتھ احادیث موجود ہیں۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی التصریح بما تواتر عن نزول المسیح، غالباً اس قسم کا نام ہے، کہ وہ ساری کے ساری تصریحات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں متواتر حد تک صادر ہوئی ہیں، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ مضمون تواتر سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا ہے، اور خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے شب معراج میں ان پر چوتھے آسمان پر ملاقات کی ہے۔ لہٰذا اس کا جو بھی شخص منکر ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر نہیں اٹھایا گیا ہے، تواتر کے انکار کی وجہ سے وہ دائرہ ایمان سے خارج اور کافر ہو جائے گا۔ بررفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ تو اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو روح مع جسد کے ساتھ، جسم اور روح دونوں آسمانوں پر اٹھائی گئی ہیں، اور قرب قیامت میں ان کو زمین پر اتارا جائے گا۔ وہ دجال کو قتل کریں گے، یاجوج ماجوج کا ان کا سامنا ہوگا، زمین پر حکومت کریں گے، لیکن وہ بحیثیت امتی کے آئیں گے، نہ کہ بحیثیت نبی کے آئیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ان کی طبعی طور پر ان کا انتقال ہوگا۔ اس میں سے ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر میں جو ایک قبر کی جگہ خالی ہے وہاں پر وہ مدفون ہوں گے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں مگر یہ کہ وہ ان پر ایمان لے آئے گا ان کی موت سے پہلے، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف گواہ ہوں گے۔ اس آیت اللہ قبل موت ہی کے ضمیر کے مرجع کے سلسلے میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اہل کتاب میں سے ہر ایک ان پر ایمان لائے گا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے تو اس میں آتا ہے یقتل الخنزیر ویضع الجزیۃ، کہ جزیے کو ختم کریں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ اور اس زمانے کے اندر سارے کے سارے یہودی اور عیسائی یا تو ان پر ایمان لے آئیں گے، ادروائز اگر ایمان یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے اور ان کی بات کو مانیں گے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ یہ مطلب نکلے گا کہ سارے کے سارے اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال سے پہلے، اور ان پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بات مان کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع اور پیروکار بن جائیں گے۔ دوسرا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ مرنے سے پہلے انسان کے سامنے چونکہ عالم بالا ظاہر ہو جاتا ہے،
عالم برزخ کے کچھ حالات، آثار، کوائف ظاہر ہو جاتے ہیں، فرشتے، اسرائیل وغیرہ کو انسان دیکھ لیتا ہے، تو ہر اہل کتاب اپنی موت سے پہلے ایمان لے آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر صحیح طریقے سے، لیکن اس وقت کا ایمان اس کے لیے قابل اعتبار نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام انہی یہودیوں کے خلاف کل قیامت کے دن عیسائیوں کے خلاف گواہ بن کر کھڑے ہوں گے۔ یکون علیہم شہیدا فبظلم من الذین ہادوا، سو اس ظلم کی وجہ سے جو ان یہودیوں نے کیا، حرمنا علیہم، ہم نے ان پر حرام کی، طیبات پاکیزہ چیزیں، وہ پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی، وبصدہم، اور ان کے روکنے کی وجہ سے اللہ کے راستے سے بہت زیادہ، وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور کیوں ہم نے ان پر یہ چیزیں حرام کی، ان کے سود لینے کی وجہ سے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور انہیں سود لینے سے منع کیا گیا تھا، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور ان کے لوگوں کے مال ناحق ہڑپ کرنے کی وجہ سے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ ان کے گناہ تھے جن کی وجہ سے اللہ نے ان پر بہت ساری پاکیزہ چیزیں بھی حلال کی تھی، مثلا اونٹ کا گوشت یا اسی طریقے سے جانور کی چربی وغیرہ وغیرہ۔ 8ویں سپارے میں تفصیلات اس کی آئیں گی۔ یہودیوں کے اندر ہر دور کے اندر ایک بہت بڑی بیماری رہی ہے، یہ ہر دور کے اندر سود خور رہے ہیں، اور آج بھی پورا دنیاوی نظام جو ہے، معیشت کی رگ، ساری دنیا کے جتنے بڑے بڑے بینک ہیں وہ ان کے قبضے کے اندر ہے، اور پوری دنیا کا، غریبوں کا، یہاں تک کہ غریب کے غریب جو ممالک ہیں ان سے بھی سود لے لے کر ان کو پیسے دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان سے سود وصول کرتے ہیں بینکوں کے ذریعے سے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ، لیکن جو لوگ ان میں علم میں رسوخ رکھتے ہیں، جو ان میں ثابت قدم ہیں، ایک ترجمہ، دوسرا ترجمہ جو ان میں علم میں پختہ ہیں، وَالْمُؤْمِنُونَ یؤمنون بما انزل الیک، اور جو ایمان والے ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو آپ کی طرف اتاری گئی، اور اس کتاب پر جو آپ سے پہلے اتاری گئی، والمقیمین الصلاۃ، اور جو نمازوں کو، اور وہ نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ دینے والے ہیں، والمؤمنون، اور جو لوگ کی ایمان رکھنے والے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہی ہیں وہ سب لوگ جنہیں ہم بہت بڑا اجر دیں گے۔ لا انا اوحینا، اس میں وہی عبداللہ ابن السلام وغیرہ آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے پختہ علم دیا تھا، وہ ایمان بھی رکھتے تھے پہلی کتابوں پر بھی، اس کتاب پر بھی۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف ویسے ہی وہی بھیجی جیسے کہ ہم نے وہی بھیجی تھی نوح علیہ السلام کی طرف اور دیگر پیغمبروں کی طرف ان کے بعد۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے وہی بھیجی ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اسماعیل علیہ السلام کی طرف، اسحاق علیہ السلام کی طرف، یعقوب علیہ السلام کی طرف، اور ان کی اولاد کی طرف، والاسباط وعیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی جانب، وایوب، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کی جانب، وآتینا داود زبورا، اور ہم نے داود علیہ السلام کو زبور دی، ورسلا قد قصصناہم علیک من قبل، اور وہی بھیجی ہم نے ان پیغمبروں کی طرف، قد قصصناہم علیک، جن کا ہم نے آپ کے سامنے قصہ بیان کیا اس سے پہلے، اور ان رسولوں کی طرف بھی لم نقصصہم علیک، جن کا قصہ ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے خاص طور پر بات چیت بھی کی۔ ان پیغمبروں کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ رسولا مبشرین، ہم نے پیغمبر اس لیے بھیجے تاکہ وہ خوشخبری سنانے والے ہوں، ومنذرین، اور ڈرانے والے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ لوگوں کے لیے کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں کوئی بھی عذر ان پیغمبروں کے آنے کے بعد باقی نہ رہے۔ حجۃ، عذر، لئلا یکون للناس، نہ رہے لوگوں کے لیے، علی اللہ، اللہ کے پاس، حجۃ، کوئی بھی عذر ان پیغمبروں کی آمد کے بعد۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ کی ذات زبردست حکمت والی ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلم، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے، بما انزل الیک، جو کچھ اللہ نے آپ کی طرف اتارا، انزلہ بعلم، اللہ نے اپنے علم سے اتارا، والملائکۃ یشہدون،
فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور اللہ تو خود ہی گواہ ہونے کے لحاظ سے کافی ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا انہوں نے قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا نہیں ہے اللہ ان کو بخشنے والے. لیغفر لہم ولا لیہدیہم طریقہ اور نہیں ہے اللہ ان کو کوئی بھی راہ دکھلانے والے. الا طریق جہنم سوائے جہنم کے راستے کے. خالدین فیہا کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا اور یہ اللہ پر انہیں جہنم تک پہنچانا بڑا آسان ہے. یا ایہا الناس اے لوگو قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم آیا پیغمبر تمہارے پاس حق بات لے کر تمہارے رب کی جانب سے سو تم ایمان لے آؤ. خیرن لکم ان یکونوا خیرن لکم تمہارے لیے بہتر ہوگا. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اگر تم کفر کرتے ہو تو اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ جاننے والے اور حکمت والے ہیں. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق اور نہ کہو اللہ کے متعلق مگر صرف سچی بات. وہ کیا تھی سچی بات؟ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح من نہیں ہے جزء این نیست نہیں ہے مسیح ابن مریم تھے مسیح عیسیٰ ابن مریم مسیح عیسیٰ ابن مریم تھے کیا صرف اللہ کے رسول مریم کے بیٹے تھے حضرت عیسیٰ مسیح. وکلمتہ اور اسی طریقے سے اللہ کے کلمے تھے. القاہا الی مریم جس کو اللہ تعالیٰ نے ڈالا تھا مریم کی جانب. وروح منہ اور اللہ کی طرف سے پیدا ہونے والے ایک جان. وروح منہ اور اللہ کی طرف سے ایک پیدا ہونے والے جان تھے. فآمنوا باللہ ورسلہ سو تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے رسولوں پر. ولا تقولوا ثلاثہ یہ نہ کہو کہ تین خدا ہیں. انتہو باز آ جاؤ. خیرن لکم تمہارے لیے یہی بہتر ہے. انما اللہ الہ واحد اللہ بس ایک ہی قابل عبادت ہے ایک ہی معبود ہے. سبحانہ اللہ کی ذات پاک ہے اس بات سے کہ اس کی اولاد ہو. ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے. وما فی الارض اللہ ہی کا ہے جو کچھ زمینوں میں ہے. وکفی باللہ وکیلا اور اللہ ہی کے ذات کارساز ہونے کے لحاظ سے کافی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اتنا بڑھایا کہ ان کو اللہ بنا دیا. اس پر اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث ہے لا تطرونی کما اطرتت النصارى مجھے اس طریقے سے اونچا نہ کرنا مجھے اس طریقے سے نہ بڑھانا جس طریقے سے کہ نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا کر ان کو خدا بنا دیا. عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنے کی وجہ کیا تھی؟ خدا کا بیٹا کہنے کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. جب بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو اس پر انہوں نے الزام دھرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عین اولاد تھے. بحیثیت تقرب کے بائبل میں بہت ساری جگہوں پر ان کو ابن اللہ کہا گیا لیکن جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کو کہیں پر بیٹا بیٹا کہہ دیتے ہیں تو ممکن ہے اس طریقے سے کہا گیا ہو اگر وہ تحریفی کلمات نہ ہوں تو وہ پیار کا خطاب تھا نہ کہ نسب والا خطاب. اچھا اب ہوا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کس انداز میں کی؟ دنیا میں جب بھی کوئی فرد پیدا ہوتا ہے اس کی تخلیق میں دو عنصر ہوتے ہیں ایک ماں باپ کا نطفہ اور دوسرا اللہ کا کلمہ کن فیکون. اللہ کہتا ہو جا تو وہ انسان دنیا میں وجود میں آتا ہے. اگر اللہ کہے نہیں تو وہ بندہ دنیا کے اندر وجود میں نہیں آتا ہے. رب العالمین کے کلمہ کن کی وجہ سے بندہ دنیا کے اندر وجود میں آتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق میں یہ دو عناصر نہیں تھے نہ اس چونکہ والد ہی نہیں تھے. جب والد ہی نہیں تھے تو اس میں وہ مادہ منویہ جو انسان کی تخلیق کے اندر اہم عنصر ہوتا ہے اس کے بغیر اللہ رب العزت نے ان کو محض اپنی طاقت اور قدرت سے کلمہ کن سے پیدا کیا اس لیے ان کو کہتے ہیں کلمتہ. تو اللہ کے کلمہ کن سے پیدا کیے گئے نہ کہ ایسا کہ عیاذ باللہ وہ اللہ کے بیٹے تھے. وروح من اللہ کی طرف سے پیدا ہونے والی ایک جان تھے. وروح منہ اور اللہ کی طرف سے
پیدا ہونے والی ایک جان تھے۔ یہاں پر بھی وہی چیز، یہ منہ کی نسبت جو اللہ کی طرف کی گئی ہے یہ تعظیماً ہے، کیا ہے؟ نہ کہ ایسا کہ جزءاً اللہ کا ان کو جز قرار دیا جائے۔ وروح منہ، اللہ کی طرف سے یعنی اللہ کے حکم سے پیدا ہونے والی وہ ایک جان تھے۔ چونکہ عموماً جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں باپ کی وجہ سے ان کا نطفہ اور اسی طریقے سے پھر مادہ منویہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر اسی طریقے سے ساری کے ساری مراحل طے ہوتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت اور قدرت سے پیدا کیا تھا، اس لیے ان کو کیا کہا گیا؟ روح من، اللہ کی طرف سے پیدا ہونے والی ایک جان تھے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے سے حضرت مریم کے گریبان میں پھونکا تھا۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، اے اہل کتاب غلو نہ کرو اللہ کے بارے میں، یہ نہ کہو کہ تین خدا کس کو مانتے تھے؟ حضرت عیسیٰ کو، روح القدس کو اور خود اللہ تعالیٰ کو۔ اسے عقیدہ تثلیث سے تعبیر کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بھی مکمل خدا، روح القدس بھی مکمل خدا اور خود اللہ بھی مکمل خدا۔ بھائی خدا کتنے ہوئے؟ تو ایک، یہ نہیں کہتے تھے تین، بلکہ کیا کہتے تھے؟ ایک خدا، ایک۔ اچھا، حضرت عیسیٰ کا مکمل خدا، اللہ تعالیٰ مکمل خدا، اور اسی طریقے سے حضرت روح القدس جبریل امین کو مراد دیتے ہیں، وہ بھی مکمل خدا۔ بھائی ہوئے کتنے کا؟ ایک، ادھر سے تین خدا، اسے وہ عقیدہ تثلیث سے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ظاہری لحاظ سے یہاں پر کہا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، یہ تین خدا جو تم نے بنا کے رکھے ہیں انہیں مت شمار کرو۔ لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ، اچھا عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ کی بندگی عار ہے، چونکہ وہ خود خدا تھے اس لیے وہ اللہ کی بندگی عبادت کرنا ان کے لیے عار ہے، انہیں اللہ کی بندگی زیبا نہیں دیتی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم تو یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ کی بندگی عار ہے، لیکن خود عیسیٰ اپنے لیے اللہ کی بندگی کو عار نہیں بلکہ فخر سمجھتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی بندگی اور عبادت کروں۔ لن یستنکف المسیح، مسیح نے اس سے عار محسوس نہیں کیا، استنکاف، عار محسوس کرنا، ان یکون عبدا للہ، کہ وہ اپنے آپ کو وہ ہوں اللہ کے بندے، اور نہیں ملائکہ مقربین نے کبھی اس بات کو عار سمجھا کہ وہ اللہ کے مقرب بندے ہوں، جیسے کہ مشرکین وغیرہ کہا کرتے تھے۔ ومن یستنکف عن عبادتہ، چونکہ وہ فرشتوں کو کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں، وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو اللہ کی بندگی سے عار محسوس کرے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، اللہ ان سب کو اپنی طرف اکٹھا کرے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سو جن لوگوں نے ایمان لایا اور اعمال صالحہ کے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ ان کو ان کے پورے اجر دے گا، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ ان کو اپنے فضل سے اور اضافی دے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، لیکن جو اپنے رب کی بندگی سے عار محسوس کریں گے، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ ان کو دردناک عذاب دیں گے۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہیں پائیں گے وہ اپنے لیے اللہ کو چھوڑ کر کسی کو بھی دوست اور نہیں کسی کو مددگار۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، آ گئی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کے جانب سے ایک واضح دلیل، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور اتارا ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور کو، یعنی قرآن کریم کو۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، کہ یہ کتاب جو ہے مکمل طور پر روز روشن کی طرح تمہیں مکمل طور پر راستہ دکھلانے والی ہے، اور برہان سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جو اللہ کی دلیل ہیں تمہارے پاس، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اللہ کے وجود پر، اسلام کی حقانیت پر اور آخرت پر۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، سو جن لوگوں نے ایمان لایا اور اللہ کو مضبوطی سے تھاما، فَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کریں گے اور فضل میں۔ وَيَهْدِيهِمْ، اور اللہ ان کو اپنی جانب راستہ دکھلائے گا، صراط مستقیمہ، کیسا راستہ؟ سیدھا راستہ۔ يَسْتَفْتُونَكَ، یہ آپ سے دریافت کرتے ہیں، یہاں پر مفعول محذوف نکلے گا، عَنِ الْكَلَالَةِ، کس کے بارے میں؟ وہ شخص جس کے اصول و فروع نہ ہو، نہ بیٹے نہ پوتے، اور نہ جس کے اصول ہوں، یعنی باپ دادا جس کے نہ ہوں، جس کا نہ باپ نہ دادا نہ بیٹا نہ پوتا، تو اس کی وراثت کس انداز میں تقسیم ہوگی؟ فرماتے ہیں اگر یہ لڑکا ہے اور اس کی صرف ایک بہن ہے اور نہ اس کا بیٹا نہ پوتا کوئی بھی نہیں، نیچے تک نہ بیٹی اور نہیں اس کا باپ دادا کوئی بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کی وراثت کا آدھا حصہ اس کی بہن کو دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے مولوی صاحب؟ اور اگر ایک بہن نہیں بلکہ ایک سے زائد دو بہنیں ہیں تو اس صورت میں اس کلالہ شخص کی وراثت کے 2/3 حصے کس کو ملیں گے؟ اس کی بہن کو ملیں گے۔ آیا وقت سمجھ؟
اگر صرف ایک ہی بہن ہے اور کوئی عصبات بھی نہیں ہے، عصبات کا مطلب ہوتا ہے چچا بھی نہیں ہے، اور یہاں پر اس کلالہ کے باغ میں، اور اسی طریقے سے اس کے چچا زاد بھائی بھی نہیں، پھر اس صورت میں رد علی ذوی الفروض کے اصول کے تحت واپس یہ آدھا حصہ بھی اسی کی بہن کو مل جائے گا۔ اور اسی طریقے سے یریثھا دو بہنیں ہوں تو رد علی ذوی الفروض کے تحت جو باقیہ وراثت کا حصہ وہ بھی کن کو مل جائے گا؟ انہی دو بہنوں کو مل جائے گا۔ لیکن اگر کلالہ بہن ہو، سمجھ رہے ہیں آپ، کلالہ کیا ہو؟ بہن ہو، بہن ایسی ہے کہ اس بہن کے اوپر نیچے کوئی بھی نہیں، صرف ایک بھائی ہے، تو اس صورت میں اس بہن کی ساری وراثت کسے مل جائے گی؟ اس بھائی کو مل جائے گی بطور عصبہ کے۔ بہن ذوی الفروض بنتی ہے جبکہ بھائی عصبہ بنتا ہے۔ یستفتونک، وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں، قل اللہ، آپ کہہ دیجئے اللہ تمہیں بتلاتے ہیں کلالہ کے متعلق، ان امرؤ ہلک، اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا، لیس لہ ولد، جس کی اولاد نہ ہو، ولہ اخت، اور اس کی بہن ہو، فلہا نصف ما ترک، تو اس بہن کے لیے اس کی چھوڑی ہوئی پراپرٹی کا آدھا حصہ ہوگا، وہو یرثھا، اور بھائی مکمل طور پر اس کی ساری پراپرٹی کا وارث بن جائے گا، بشرطے کہ ان لم یکن لہا ولد، اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو۔ فإن كانت اثنتین، پس اگر وہ دو بہنیں ہوں، کتنی؟ فلہما الثلثان، تو ان دونوں بہنوں کو 2 ثلث ملیں گے، مما ترک، اس پراپرٹی میں سے جو کس نے چھوڑے؟ کلالہ بھائی نے چھوڑے۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، لیکن اگر کسی ایسے بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے جس کے نہ نیچے بیٹے نہ پوتے اور نہ ہی اوپر اس کا کوئی ہے، نہ بیٹی ہے نہ اوپر باپ دادا کوئی بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں اگر اس کے بھائی بھی ہوں اور بہن بھی ہوں تو اس صورت میں وہی للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت قاعدہ چلے گا کہ لڑکے کو ڈبل اور لڑکی کو سنگل ملے گا۔ مثلا اگر 2 بہنیں ہوں، ایک بھائی ہو، تو اس صورت میں بھائی کو ملیں گے 2 حصے اور ایک بہن کو 1 حصہ، دوسری بہن کو بھی 2 حصہ، پراپرٹی کے 4 حصے کر دیے جائیں گے۔ اور اگر ایک بہن اور ایک بھائی ہو تو اس صورت میں بھائی کو ملیں گے 2 حصے، بہن کو ملے گا 1 حصہ، پراپرٹی کے کیے جائیں گے 3 حصے۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر وہ اس کے وارثین کون ہوں؟ بھائی ہوں، مرد اور عورتیں دونوں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو مرد کے لیے ہوگا 2 عورتوں کے جتنا حصہ۔ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ تمہارے سامنے یہ احکامات اس لیے بیان کرتے ہیں ان تضلوا، کہ کہیں تم بھٹک نہ جاؤ، واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ سورۃ المائدہ مدنیہ، سورہ مائدہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں 120 آیتیں اور 16 رکوع ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے غالباً، اپنے عورتوں کو سورہ نور، سورہ نساء اور سورہ احزاب سکھلاؤ، اور اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھلاؤ۔ نزول کے لحاظ سے یہ سورت جو ہے آخری ہے، گویا کہ اگر کہیں پر قرآن کریم کے اندر یا شریعت کے اندر کسی حکم کے اندر آپ کو ٹکراؤ بظاہر یا تعارض نظر آئے، اگرچہ ایسا نہیں ہوتا لیکن اگر ہمیں کہیں نظر آئے تو کون سے حکم کی راجح قرار دیا جائے گا؟ وہ جو سورہ مائدہ کے اندر ہوگا۔ پہلا حکم، یا ایہا الذین آمنوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے ایمان والو، اوفو بالعقود، اپنے عقود کو، اپنے معاہدوں کو پورا کرو، اپنے عقد کو پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، اپنا تمہارا جو بھی معاہدہ ہے بندوں کے ساتھ وعدہ ہے اس کو پورا کرو، اللہ کے ساتھ ہے تو اس کو پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں چوپائے جانوروں میں سے، سوائے ان کے جنہیں تمہارے سامنے ابھی پڑھ کر سنایا جائے گا اگلے صفحے پر آیت نمبر 3 کے اندر۔ غیر محل الصید، وَأَنْتُمْ حُرُمْ، سواہاں مگر یہ کہ تم حالت احرام میں شکار نہیں کرو گے، وَأَنْتُمْ حُرُمْ، شکار کو حلال نہیں جانو گے، وَأَنْتُمْ حُرُمْ، جب کہ تم کیا ہو؟ حالت احرام کے اندر۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اصل کیا ہے کہ اصل اشیاء کے اندر اباحت ہے، ٹھیک ہے مولوی صاحب، اصل الاشیاء الاباحہ، اسی میں آتا ہے جانور بھی سارے کے سارے آپ کے لیے حلال ہیں، سوائے ان کے کہ جن کا آگے آپ کے سامنے تذکرہ کیا جائے گا، اس کے سوا جتنے جانور ہیں وہ آپ کے سامنے آپ کے لیے حلال ہیں۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، کیا کیا ہیں وہ آگے آ رہا ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وغیرہ وغیرہ۔ ان اللہ یحکم ما یرید، ہاں اس میں ایک چیز بتلائی گئی کہ یہ حلال جانور ان میں سے جن کا تم شکار کرتے ہو، مثلا نیل گائے یا ہرن وغیرہ جنگلی جانور جو شکار کر کے آپ کے لیے حلال ہو جاتے ہیں،
ان جانوروں کا بھی یہ حکم ہے کہ حالت احرام میں جب تم حج جا کر سفید کپڑا پہن کر جاتے ہو اور سلا ہوا کپڑا کچھ بھی نہیں پہنتے ہو، اس وقت تمہارے لیے ان کا شکار کرنا درست اور جائز نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا، بے حرمتی نہ کرو، کیا ترجمہ کروات؟ بے حرمتی نہ کرو، شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کے شعائر کی، شعیرتن کی جمع، اللہ تعالیٰ کے شعائر کی، محترم و مقدس چیزوں کی، مثلا خانہ کعبہ، مثلا مینا و عرفات، مثلا صفا و مروہ، مثلا قربانی کے جانور، مثلا قرآن کریم، مثلا اسلام کے وہ سارے کے سارے شعائر، داڑھی یا جس بھی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت و تقدس مذہبی لحاظ سے بخشا ہو۔ لا تحلوا شعائر اللہ، ان کی بے حرمتی نہ کرو اگر عمومی معنی پر اس کو محمول کیا جائے۔ ولا الشہر الحرام، اور نہ تم بے حرمتی کرو کس کی؟ محترم مہینے کی۔ محترم مہینے میں کون کون سا آتا ہے؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، 3 کنٹینیوسلی، اور ایک کون سا آیا الگ سے؟ ولا الہدیہ، اور نہ تم بے حرمتی کرو کس کی؟ قربانی کے جانور کی جو حج کے موقع پر مکہ لے جائی جاتی ہے۔ ولا القلائد، اور اسی طریقے سے تم بے حرمتی نہ کرو ان جانوروں کو جن کے گلوں میں پٹا ڈالا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس سے پہلے طریقہ کار یہ تھا کہ جب جانوروں کو لوگ خانہ کعبہ کے لیے وقف کیا کرتے تھے تو ان کے گردنوں میں پٹا اور قلادہ ڈال دیتے تھے، کبھی وہ پھولوں کی مالا ہوتی، کبھی جوتوں کی مالا ہوتی۔ لوگ سمجھ جاتے کہ اس جانور کو کدھر جانا ہے، بیت اللہ، تو لوگ اس راستے پہ اس کو آگے لے کے ڈال دیتے، لیکن کوئی اس پر قبضہ نہ کرتا، کوئی اس کو ذبح کر کے کھاتا نہیں، کوئی اس کا استعمال کر کے سواری کرتا نہیں اگر وہ اونٹ یا اونٹنی ہوتی۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ بے حرمتی کرو ان لوگوں کی جو کہ قصد کر رہے ہیں بیت اللہ کا، بیت حرام کا، یعنی عمرہ کرنے والا، اور اسی طریقے سے العمار والمعتمرون والحجاج ہم ضیوف اللہ، جو عمرہ کرنے والے ہوتے ہیں یا حج کرنے والے، یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ قرآن یہاں پر کہہ رہا ہے کہ ان کی بے حرمتی نہ کرو، ان طریقے سے اگر تمن سے بے سلوکی گیسے، بد سلوکی گیسے، تو یہ بہت بری بات ہے۔ یبتغون فضلا من ربہم، یہ جو بیت اللہ جاننے والے ہوتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے متلاشی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی کے، ورضوانا، وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم حلال ہو جاؤ یعنی تم احرام کھول دو، فاصطادوا، تو اب تم کرو شکار۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور نہ تمہیں مجبور کرے، شنآن قوم، آمادہ اور برانگیختہ کرے کسی بھی قوم کی دشمنی، شنآن اس بنیاد پر، اس طور پر کہ انہوں نے تمہیں روکا تھا مسجد حرام سے، صدو مشرکین مکہ، انہوں نے روکا تھا تم کو مسجد حرام سے، کس چیز پر مجبور نہ کرے؟ ان تعتدو، کہ تم کیا کرو؟ زیادتی کرو۔ وتعاونوا علی البر، اگر انہوں نے تمہارے ساتھ بدسلوکی کی تو تم ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی بدسلوکی نہیں کرو گے۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، تم نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاون کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور اسی طریقے سے گناہ پر اور زیادتی پر تم ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تعاون علی البر شریعت کے اندر مطلوب ہے، تعاون علی الاسم شریعت کے اندر مذموم اور مطلوب نہیں بلکہ ممنوع ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے معلوم ہوا کہ سد ذرائع، جو ایک چیز کہتے ہیں کہ جیسے حرام سے روکا گیا ہے شریعت کے اندر، ایسے حرام کی طرف جانے والی راہوں کے ذریعے سے اور ذرائع سے بھی روکا گیا ہے۔ وہ اصول اسی آیت سے نکلا ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، ڈریے اللہ تعالیٰ سے، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت ترین سزا دینے والے ہیں۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہ وہ محرمات کی تفصیلات آئی۔ نمبر 1، سب سے پہلے تم پر مردار جانور حرام کر دیا گیا ہے، ہر وہ جانور جو طبعی موت مر جائے۔ والدم، نمبر 2، جس چیز کو تم پر حرام کیا گیا، خون۔ قرآن کریم میں 8ویں سپارے سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر دم سے مراد المسفو، بہنے والا خون مراد ہے۔ ٹھیک ہے کہ نا؟ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، چونکہ یہاں پر معقولات کی بات چل رہی ہے اس لیے کہا گیا لحم، ادروائز خنزیر کا ہر جز، ہڈی، گوشت، بال، سب کچھ حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی تم پر حرام کر دیا گیا۔ وما اہل لغیر اللہ، اور وہ جانور حرام کر دیا گیا، اہل لغیر اللہ، جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ اہل لغیر اللہ، جو اللہ کے سوا کسی اور نام
پر ذبح کیا گیا ہو وہ بھی تم پر حرام کر دیا گیا ہے۔ والمنخنقۃ، انخناق سے ماخوذ وہ جانور جس کا گلا گھٹ گیا ہو، پھانسی چڑھ گیا ہو یا کسی نے زبردستی ظالم نے گھٹ دیا۔ والموقوذۃ، اور حرام کیا گیا وہ جانور جسے پتھر سے مارا گیا ہو یا لاٹھی سے مارا گیا ہو۔ جاہلیت کے اندر طریقہ یہ تھا، ایک بتوں کو خوش کرنے کے نام پر جانوروں کو لاٹھیوں سے مار مار کر ہلاک کرتے تھے اور کہتے تھے یہ بت کے نام پر چڑھا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ جاہلیت کی رسمیں اب ختم۔ والموقوذہ، وہ جانور جس کو لاٹھی سے مار مار کر ہلاک کیا گیا ہو وہ بھی حرام۔ والمتردیہ، جو اونچائی سے گر گیا، خواہ پہاڑ سے گرا یا کسی اونچی جگہ سے گرا، وہ بھی تم پر حرام، متردیہ تردی سے ماخوذ۔ والنطیحہ، نطح سے ماخوذ وہ جانور جس کو دوسرے جانور نے سینگوں سے مار مار کر ہلاک کر دیا ہو۔ وما اکل السبع، اور وہ جانور بھی تم پر حرام ہیں، حرمت جسے درندوں نے کھایا ہو، سبا ان کے جمع سبع جس کو درندوں نے کھایا ہو، چیر پھاڑ کھانے والے، مثلا شیر نے کھایا، چیتے نے کھایا، بھالوں نے کھایا۔ الا ما ذکیتم، سوائے ان جانوروں کے جنہیں تم ذبح کر لو۔ یعنی اگر کسی، عموماً ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں ہے سون کاٹ ہے سوئیں گوب، یس ہمارا فلانا جانور شیر نے پکڑا تھا، چیتے نے پکڑا، بھالوں نے پکڑا اور اس کو زخمی کر کے چھوڑ دیا، ہم اس کو کھا سکتے ہیں؟ یعنی بھائی اگر اس کو ذبح پہنچتا ہے تو کھا سکتے ہو، اگر اس کو ذبح نہیں پہنچتا ہے، وہ مردار ہے، تو آپ اسے نہیں کھا سکتے ہیں۔ الا ما ذکیتم، مگر جن کو تم ذبح کر لو، اگر وہ مر گیا ہے اس کے حملے کے بعد تو تمہارے لیے حرام۔ وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور جنہیں بتوں کے پاس ذبح کیا جائے، جنہیں استھانوں کے پاس ذبح کیا جائے، ذبح علی النصب، خواہ تم ان پر اللہ کا نام ہی کیوں نہ لو۔ مشرکین کیا کیا کرتے تھے، ان کے کچھ مخصوص جگہیں تھیں، ان مخصوص جگہوں کے پاس لے جا کر اپنے بتوں کو ذبح کرتے تھے اور پڑھا کرتے تھے بسم اللہ۔ سوال یہ تھا کہ اگر تم نے یہ جانور ان مخصوص جگہوں پر لیا تو پھر اللہ کا نام لینے کا کیا فائدہ ہے؟ تم تو ان جانوروں کو ان مخصوص جگہوں پر اس لیے لے رہے ہو تاکہ ان جو وہاں پر تمہارے بزرگ ہیں یا جو بھی تمہارے معبود ہیں ان کی روحیں خوش ہو جائیں، اور تم یہ چاہتے ہو کہ ان کی روحیں تمہارے لیے سفارش کریں۔ واربویشو اہم مسئلہ، تم یہ جانور وہاں پر اس لیے لے جاتے ہو تاکہ ان کی روحیں خوش ہو جائیں اور تمہارے لیے سفارش کریں۔ تم بطور تقرب کے، ان کی رضا جوئی کے لیے، ان بزرگوں کی خوشنودگی کے لیے ان بتوں کو ان مقامات پہ لے جاتے ہو تاکہ وہ تمہاری سفارش کریں۔ پھر چاہے تم بسم اللہ بھی پڑھو، تمہارے لیے حلال کہاں سے ہو گیا؟ یہی مثال، اگر آپ نے کوئی جانور کسی بھی بزرگ کی درگاہ پہ لیا، قبرستان پہ لیا، استان پر لیا، ٹھیک ہے کہ نہیں، اور پھر آپ نے وہاں پر جا کر اس کو بسم اللہ بھی پڑھا، وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اگر سے جانور خدای سن رضامندی خاطر اسے ذبح کرو نا، غیر قرض ہے، خود کیس نیوت مخدوم صوبن یا فلانی جائے کیس نیوت استانس پر، ادھر لینے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ میں اس بزرگ کی روح کو خوش کرنے کے لیے وہاں پر اس جانور کو لے رہا ہوں۔ تو گویا کہ دل کے اندر تو نفاق ہے، چاہتے ہو شرک ہے، چاہتے ہو کہ بزرگ کی روح خوش ہو جائے اور وہ میرا کام بنا دے، میری بیماری کو دور کر دے، میرے روزگار کا مسئلہ حل کر دے، میرے رشتے کا مسئلہ حل کر دے۔ تم نے تو اس کو خدا بنا دیا نا، اب تم لے جا کر وہاں پر اس پر بسم اللہ بھی پڑھو، وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا۔ وما ذبح علی النصب، کوئی گھر پہ ذبح کر کے پھر استانے پہ لاتا بانٹنے کے لیے، گھر پہ ذبح کر کے استانے لے آتا ہے۔ استان کیوں لے جاتا ہے ذبح کرنے کے لیے؟ اگر وہ غربا کو دینے کے لیے لے جاتا ہے وہاں پر ٹھیک ہے کہ وہاں پر غربا موجود ہیں، تو جہاں پر بھی غربا ہیں وہاں پر لے جائے، لیکن استان پر جو لے جاتے ہیں نا، یہاں پر بھی لوگوں کو نیت میں فطور ہوتا ہے۔ وہاں استان کے پاس ذبح کرنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے، ذبح گھر پہ کرتے ہیں، پھر لے جا کر وہاں پر اس کے نام پر وہ گوشت چڑھاتے ہیں۔ اس لیے دمن استانے چیز مٹھائی نا تونش تک بچن، وجہ کہ سیس مٹھائی تتن یون دینا سہ او موجوب یون دینا تاکہ ان بزرگوں کی روحیں خوش ہو جائیں۔ کن سات تت یون تہار دینا، تک تہار مز تہ شاہ کیز یہ تہار نیت کیس استانس پہ، اگر سے غریب سی سی نہیں لال چوک گژھِ، غریب سی سی نہیں ہوت جائے گژھِ فلانی، تتت کیز نیت سے استانس پہ، او مطلب ثہ چاہنے مز بزرگ سن روح گژھِ میں خوش گژھِ۔ اس کے اندر شرک کا شائبہ پایا گیا، لہذا مشتبہات سے بچیے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ، اور اسی طریقے سے حرام کیا گیا ہے اس چیز کو کہ تم تقسیم کرو گوشت کو بالازلام، کس کے ذریعے سے؟ تیروں کے ذریعے سے۔ ان تستقسموا بالازلام، یا تم قسمت آزمائی کرو تیروں کے ذریعے سے، بالازلام۔ اس کے دو طریقے عرب کے اندر ہوا کرتے تھے۔ مثلا ایک اونٹ کو ذبح کیا گیا،
اونٹ کو ذبح کیا، 10 آدمیوں نے مل کر پیسہ نکالا، سب نے نکالا 1000 روپیہ، 10,000 کا ایک اونٹ خریدا، اگرچہ 10,000 کا کوئی اونٹ نہیں آتا، میں مثال آپ کو دے رہا ہوں، 10,000 کا اونٹ خریدا۔ اب اس کے بعد کیا کیا کرتے تھے، تیر رکھتے تھے، ایک تیر پہ لکھا ہوتا تھا آدھا، ایک پہ لکھا ہوتا تھا کچھ بھی نہیں، ایک پہ لکھا ہو رہتا تھا سلس، ایک پہ لکھا رہتا تھا ربع، چوتھائی۔ اب یا اکثروں پہ لکھا رہتا تھا اس پہ کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں، ترکش بند ہوتا تھا، ہاتھ ڈالو اور نکالو تیر، یم سنس حصص مز یوتا مازی سنی تو تہنا، ایک کو آیا آدھا تو اس نے آدھا ہی لے لیا۔ اب جس قسم کی انہوں نے وہ پہلے طے کر کے، کسی کو آیا پورا تو پورا ہی لے لیا، کسی کو آیا کچھ نہیں تو کچھ نہیں، حالانکہ پیسے اس نے بھی دیے تھے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، یہ ایک قسم کا جوا ہے، یہ شزار، یہ حرام ہے۔ وَأَن تقسیم کرو تیروں کے ذریعے سے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اسی طریقے سے تم قسمت آزمائی کرو، کس کے ذریعے سے؟ تیروں کے ذریعے سے۔ اس کو بھی اللہ نے حرام کیا، قسمت آزمائی، سفر میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے، فلاں کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، رشتہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، تو وہ فال نکالا کرتے تھے، 2 تیر ہوا کرتے تھے، ایک پہ لکھا ہاں، ایک پہ لکھا نہ، ہاتھ ڈالا اور باہر نکالا تیر اس ترکش میں سے، اگر لکھا ہاں تو نکلیں گے سفر میں، لکھا نہ تو نہیں نکلیں گے۔ یہ تو غیب دانی کی چیزیں ہوگی نا، تو ان چیزوں کی قسم کی بدفالی لے کر تم اس طریقے سے زندگی نہ گزارو۔ ذالکم فسق، یہ تمہارے لیے فسق و فجور کی چیزیں ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون، آج مایوس ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے، فلا تخشوهم، تم ان سے نہ ڈرو، واخشونی، مجھ ہی سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی انعام کو پورا کیا، اور تمہارے لیے اسلام کو منتخب کیا، رضیت، پسند کیا تمہارے لیے اسلام کو بطور مذہب کے دینن، فمن اضطر، سو جو شخص مجبور ہو جائے، فی مخمصۃ، بھوک میں، غیر متجانف لاثم، بشرطے کہ وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو، فإن اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور بڑے مہربان ہیں۔ یہ آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، جس میں صاف اعلان کر دیا گیا کہ اب تمہارے لیے دین مکمل، اور تمہارا دین کون سا ہوگا؟ اب اگر کوئی شخص دین کے اندر کسی بھی قسم کی نئی چیز ایجاد کرتا ہے، نیا دین ایجاد کرتا ہے، یا کوئی بدبخت نئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، گویا کہ وہ اس آیت کا منکر ہے اور اسلام کے دائرے سے خارج ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اب اس کے بعد تمہارا دین مکمل ہو گیا، کسی نئے نبی کی کوئی گنجائش نہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اور اسی طریقے سے کوئی دین کے اندر نئی نئی بدعات اور رسومات و خرافات کو رواج دیتا ہے، حلال و حرام کے بیچ میں اس آیت کو لایا گیا۔ جو اللہ نے حلال کر دیا سو حلال، جو اللہ نے حرام کر دیا سو حرام، اس میں کسی بھی قسم کا رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فمن اضطر، آخر میں ایک استثناء دیا گیا کہ کسی شخص کو بھوک کی وجہ سے جان جانے کا خطرہ ہو، اور اس کو لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا اگر میں اب کچھ نہیں کھاؤں گا، کئی دن کے فاقے سے ہیں، اور اس کے پاس مردار کے سوا کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے، تو اس صورت میں ان محرمات میں سے وہ کسی بھی چیز کو کھا سکتا ہے، لیکن صرف اتنا کہ جان بچانے کے لیے، غیر باغی ولا عاد، بشرطے کہ نہ تو وہ طالب لذت ہو اور نہیں حد تجاوزی کرنے والا ہو، غیر متجانف لاسم، گناہ کی طرف مائل نہ ہو۔ یسألونک ماذا احل لهم، وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ آپ ان کے لیے کیا چیزیں حلال کی گئیں، ایک تو تفصیلات اوپر آپ کے سامنے آ ہی گئیں، قل، آپ ان سے کہہ دیجئے تمہارے لیے ساری پاکیزہ چیزیں حلال کی گئیں، احل لکم الطیبات، اسی سے ایک فقہ کا اصول نکلا، اصل الاشیاء الاباحہ، وما علمتم من الجوارح، اور حلال کیا گیا تمہارے لیے کیا؟ وہ شکاری جانور جو شکار کر کے لائیں، وما علمتم من شکاری جانوروں کا شکار، وما علمتم، اور وہ جانور جو تم نے سکھائے ہوں، الجوارح، شکاری، وہ شکاری جانور جو تم نے سکھائے ہوں، مکلبین، سدھائے ہوئے ہوں، تعلموہن، تم انہیں تربیت کرتے ہو، مما علمکم اللہ، اس تربیت میں سے جو اللہ نے تم کو سکھلائی ہے، فَقُلُوا، تو سو تم کھاؤ، مما امسکنا علیکم، اس شکار کو جسے وہ شکاری جانور روک کر رکھیں تمہارے لیے، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تم ان شکاری جانوروں کو چھوڑتے وقت شکار پر اللہ کا نام لو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سریع الحساب، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ شکاری جانور عموماً ہمارے یہاں 2 قسم کے ہوتے ہیں، یا باز ہوگا یا کتا ہوگا۔
اگر وہ کتا ہے تو قرآن کریم نے اس کے لیے 4 شرطیں لگائی. نمبر 1 یہ کہ شکار خود شکار نہ کرے بلکہ تم اس کو شکار پر چھوڑو. ٹھیک شاہ. نمبر 2 وہ ٹریننگ یافتہ اور تربیت یافتہ ہو، مکلبین سدھایا ہوا ہو. تعلموہن مما علمکم اللہ، باضابطہ اس کی ٹریننگ کی گئی ہو. نمبر 3 اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ ٹریننگ یافتہ ہے یا نہیں. جب وہ کتا شکار کو پکڑے تو اس کو کھائے نہیں بلکہ اس کو روک کر رکھے اور لا کر تمہیں دے دے. فکلوا مما امسکنا علیکم. نمبر 4 جب تم اس شکاری کتے کو چھوڑو شکار پر تو تم اس کو چھوڑتے وقت بسم اللہ کرو. تو اس صورت میں اگر وہ شکار پکڑ کر لائے تمہارے پاس تو تمہارے لیے حلال ہوگا. ٹھیک شکینہ. لیکن شرط یہ ہے کہ اگر اس نے وہ شکار زندہ پکڑ کر لایا تب تو آپ کے لیے اس کو ذبح کرنا ضروری ہوگا. اگر زندہ پکڑ کر نہیں لایا پھر تو وہ حلال ہی ہو گیا قرآن کریم کی صاف صریح آیت کی وجہ سے. تو 4 شرائط آئی. نمبر 1 وہ ٹریننگ یافتہ ہونا چاہیے. الجوارح مکلبین تعلموہن مما علمکم اللہ. اور نمبر 2 فکلوا مما امسکنا علیکم. کیا دوسری چیز کیا آئی؟ جب وہ شکار کو پکڑے تو اس کو کھائے نہیں خود بلکہ اس کو روک کر رکھے. اور نمبر 3 وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، جب تم شکار کو چھوڑو تو بسم اللہ پڑھو. اور نمبر 4 پہلی چیز کیا بتائی تھی میں نے آپ کو؟ وہ خود نہ جائے بلکہ آپ اس کو چھوڑیں شکار کے پیچھے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ اس کی علامت ہے. اگر وہ خود کھا لیتا ہے تو اس کا مطلب وہ ٹریننگ یافتہ نہیں ہے، پھر آپ کے لیے اس کا شکار. اس سے آپ پہچان کریں گے اگر اس نے خود کھاتا ہے وہ تو مطلب کیا ہے، وہ شکاری، وہ شکار اس کی تربیت ابھی نہیں ہوئی ہے. اچھا اگر باز ہے تو باز کی پہچان کیسے ہوگی؟ یہ تو ساری چیزیں اس پر بھی ٹریننگ یافتہ ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے بسم اللہ آپ کو پڑھنا ہے اور ایک روک کر رکھنا چاہیے، خود نہیں کھانا چاہیے. اور اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اس کی پہچان اس انداز میں ہوگی کہ اگر باز کو بیچ ہوا سے آپ واپس بلاؤ تو واپس آنا چاہیے. ایسے فقہا نے کتابوں کے اندر لکھا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں. وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، جن لوگوں کو کتاب دی گئی اہل کتاب ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ، لیکن وہ کہاں سے ذبح کرتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھتے ہی نہیں وہ آج کل. یہ بھی تو شرط ہے نا، وہ بسم اللہ پڑھنے چاہیے. وہ بسم اللہ پڑھتے ہی نہیں. ان کے ہاں سارے کے سارے مشینی ذبح ہوتے ہیں. اس لیے یورپ میں کہیں بھی آپ جائیں تو کھانے سے احتراز ہی کرنا چاہیے، خصوصاً ان کے کھانوں کے اندر زیادہ طور پر جبکہ خنزیر کا گوشت شامل ہوتا ہے. والمحصنات من المؤمنات، اور اسی طریقے سے حلال کی گئی تمہارے لیے وہ مومنہ عورتیں. المحصنات من المؤمنات، جو پاک دامن ہوں. والمحصنات، اور اسی طریقے سے وہ پاک دامن عورتیں من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے. معلوم ہوا کہ نصرانی عورت اگر اپنے صحیح عیسائی مذہب پر موجود ہو یا یہودی عورت اپنے صحیح یہودی مذہب پر موجود ہو تو اس صورت میں اس کے ساتھ نکاح کرنا درست ہے. اس وقت فی زمانہ یورپ کے اندر جو عیسائی ہیں وہ صرف خاندانی اور مذہبی لحاظ سے مذہبی خانے میں اپنے آپ کو عیسائی گردانتے ہیں. اکثر ان میں سے ملحد ہوتے ہیں جو نہ خدا کو مانتے ہیں نہ آخرت کو مانتے ہیں. والمحصنات، اگر کوئی عورت صحیح مذہب پر ہے تو ان کی عورت مسلمانوں کے لیے حلال ہے کہ اس کے ساتھ نکاح کریں. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر بین بھی لگائی تھی ایک زمانے کے اندر کہ کہیں تمہارے گھر اجڑ نہ جائے جب تمہارے گھروں میں عیسائی عورتیں زیادہ آئیں گی. اور مسلم دنیا کے اندر جو تنزلی آئی آج کل کے دور میں یا سابقہ دور کے اندر، عثمانی سلطنت کا زوال ہو، فلاں سلطنت کا زوال ہو، بنو امیہ کا زوال ہو، بنو عباسیہ کا زوال ہو، مورخین نے لکھا کہ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یہودی اور عیسائیوں نے اپنی لڑکیاں مسلمانوں کے گھروں میں بھیجیں جنہوں نے ان کو اخلاقی لحاظ سے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور ان کی غلط ذہنیت سازی کی، جس کی وجہ سے پھر وہ مسلم سلطنتوں کے اجاڑ کا باعث بنے. اس لیے احتراز ہی بہتر ہے. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اللہ نے یہ نہیں کہا واجب ہے، اللہ نے جائز قرار دیا. اور ہر جائز چیز ہمارے لیے لازم اور واجب نہیں ہوتی کھانا. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور وہ پاک دامن عورتیں ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے جبکہ تم ان کو ان کا مہر دے دو. محسنین غیر مصافحین، بشرطے کہ تم ان کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہو. غیر مصافحین، نہ کہ اعلانیہ بدکاری کرنے کا ارادہ ہو. ولا متخذی اخدان، اور نہ چوری چھپے خفیہ آشنائی کرنا. ولا متخذی، خدن کی جمع اخدان، خفیہ دوستی کرنا. ومن یکفر بالایمان،
چوری چھپے عشق لڑانا. ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله، اور جو شخص ایمان کا انکار کرے گا اس کے اعمال رائگاں ہو گئے. وهو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں کن میں ہوگا؟ نقصان اٹھانے والوں میں سے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. اے اہل ایمان، اذا قمتم الى الصلاۃ، جب تم نماز کا ارادہ کرو، یعنی لفظی ترجمہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ارادہ کرو نماز کے لیے. فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہرے کو دھو. نماز کے اندر، وضو کے اندر 4 فرض ہیں، ان چاروں فرائض کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے. اپنے چہرے کو دھوئیے. وایدیکم، اور اپنے بازوؤں کو، الی المرافق، کوہنیوں سمیت. وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو. وارجلکم، اور دھو تم اپنے پاؤں کو، الی الکعبین، کہاں تک؟ ٹخنوں سمیت. وَإِن كُنتُمْ أَرْجُلَكُمْ کا عطف کس پر ہے؟ ایدیکم پر. چونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر میں تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا صحابہ پاؤں دھو رہے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اور ان کے پاؤں پیچھے سے سوکھے ہیں، ایڑیاں سوکھی ہیں. آپ نے کہا وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، ان ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ جو سوکھے. لہٰذا کوئی جماعت اگر یہ کہتی ہے کہ اس کا عطف کس پر ہے؟ رؤوس پر ہے، اور پاؤں کا مسح کیا جائے، تو غلط ہے. چونکہ پوری امت کا تواتر کے ساتھ اربوں لوگوں، کروڑوں لوگوں کا ہر زمانے میں یہی عمل ہے کہ پاؤں کو دھویا جائے گا، پاؤں پر مسح نہیں کیا جائے گا، ورنہ مسح الخفین کا مطلب ہی کیا رہ جائے گا. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنوبی ہو، حالت جنابت میں ہو، فَطَّهَّرُوا، تم پر غسل واجب ہوا تو پھر تم خوب پاکی حاصل کرو، یعنی غسل کرو. مجھے اجازت ہے جی. آپ نے کہا نا ادھر فاغسلوا، لیکن آگے جو مسح آ رہا ہے نا موضوع پہ، جو مسح پیروں پہ آ رہا ہے نا، اس پہ اس نے نہیں لکھا ہے فاغسلوا، اس نے سمپل ورڈ لکھا ہے اس نے مسح. جیسے کہ اوپر آپ نے پڑھا فاغسلوا وجوہکم، آپ نے کیا ہاں الی الکعبین ہے، لیکن وہ فاغسلوا کا الفاظ استعمال نہیں ہوا نا مولانا صاحب. وارجلکم پر زبر ہے نا، ہاں ہے زبر. اگر اس کا رؤوسی پر عطف ہوتا پھر کیا ہوتا ہے یہاں پر؟ ارجلکم. آگے اس نے لکھا ہوتا نا فاغسلوا، جیسے اس نے پہلے لکھا مسحوا برؤوسکم وارجلکم. تو دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر اس پر مسحن پر عطف ہوتا، آپ یہ اس کا رؤوس پر اس کا عطف ہوتا، تو پھر عبارت کیا ہونی چاہیے تھی؟ ارجلکم. حالانکہ یہاں پر کیا ہے؟ ارجلکم. تو پتہ چلا کہ عطف کس پر ہے؟ ایدیکم. کس پر ہے؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور فغسلوا کا حکم ارجلکم کے لیے ہے، نہ کہ وامسحوا کا عطف. سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اس میں سر جو شیعہ حضرات ہیں نا، وہ تو یہی مانتے ہیں، وہ مسح ہی کے مطلب قرآن کی آیت یہ ہے، تو ہم اس میں تو فغسلوا کا ورڈ ہے نہیں اس میں تو. لیکن جو قرات ہے وہ ارجلکم کی قرات ہے، نہ کہ ارجلکم. ٹھیک ہے. اور میں نے آپ کو حدیث سنائی بخاری کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پاؤں دھوئے جاتے تھے، نہ کہ پاؤں پر مسح کیا جاتا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت، انہوں نے جوتوں پہ بھی مسح کیا. تو وہ تو ہم بھی سب اس کے اس میں تو جو جوتوں پر مسح کا کہیں سمیت نہیں دھو رہے تھے، تو اس میں بہت ساری حدیث ایسی ہے سر جس میں ضعفہ بھی ہے. دیکھیں جوتوں پر مسح کا تو کہیں پر بھی حکم نہیں ہے حدیث میں، خود حدیث پڑھاتا ہوں. جوتوں پر مسح کرنے کا کہیں پوری ذخیرہ حدیث میں تذکرہ نہیں. البتہ خف کا لفظ ہے، حذاؤن کا لفظ پورے ذخیرہ حدیث میں ایک بھی جگہ نہیں ہے کہیں پر بھی. خف موضوع کو کہتے ہیں، موضوع پر مسح کے ہم بھی قائل ہیں، لیکن موضوع پر مسح کے قائل کی روایت جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت علی کو وہ اپنا امام مانتے ہیں، لیکن وہ مسح الخفین کے قائل نہیں ہے. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر اس میں سر یہ ایک بات ہو رہا ہے، جو مسح ہے نا، یہ بھی آپ پیر کرتے ہیں، جوتے پہ اس طرح کرتے ہیں، ادھر جہاں تک نہیں کرتے ہیں نا، یہ بھی اس کے دلیل ہے. یہ ایکچولی کسی نے بخشلو کے دیوانی میں وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی آیا ہو قضائے حاجت کر کے، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کے ساتھ جمع کیا ہو، فلم تجدوا، پھر تمہیں پانی نہ ملے، فلم تجدوا ماء فتیمموا، تو تم تیمم کرو، صعیدا طیبا، پاک مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، پھر تم مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا، بازوؤں کا، منہ، اس کے ذریعے سے. کس کے ذریعے سے؟
مٹی کے ذریعے سے. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج, اللہ تعالیٰ نے تم پر اس میں کسی بھی قسم کی کوئی مشقت نہیں رکھی ہے. ولیکن یرید لیطہرکم, اللہ چاہتے ہیں کہ تم کو پاک کریں. ولیتم نعمتہ علیکم, اور تاکہ تم پر اپنا انعام پورا کریں. لعلکم تشکرون, تاکہ تم کیا کرو, شکریہ کرو. اب یہاں پر لِتَيَمُّمِ ضربتان, جیسا کہ کل پرسوں بھی آپ کے سامنے مسئلہ آیا تھا, تیمم کے دو ضربیں ہیں. ضربۃ للوجہ, ایک ضرب آپ مٹی پر ڈالیں گے. عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی, ہر وہ چیز جو پگھلانے سے پگھلے نہیں اور گلانے سے گلے نہیں, آپ اس سے تیمم کر سکتے ہیں. لکڑی جلانے سے جل سکتی ہے, تو لہٰذا اس سے آپ کا تیمم درست نہیں. سونا اور اسی طریقے سے چاندی اور اسی طریقے سے لوہا پگھلانے سے پگھل جاتا ہے, تو اس سے آپ کا مسح درست نہیں ہوگا. پتھر سے, ریت سے, مٹی سے, ان ساری چیزوں سے آپ کا مسح درست ہو جائے گا, چونکہ سب کے سب جن سے, ارض سے تعلق رکھتی ہیں. تو دوسری ضرب کس کے لیے ہے؟ اس طریقے سے آپ نے چہرے پہ لی, اور دوسری ضرب آپ کے ہاتھوں کے لیے کوہنیوں تک, جیسا کہ احادیث کے اندر موجود ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اور آپ اللہ کے انعام کو یاد کیجئے جو تم پر ہوا. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي, اور اللہ کے اس وعدے کو, الذی واثقکم بہ, جو وعدہ تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے. اذ قلتم سمعنا, جب تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. ان اللہ علیم بذات الصدور, اللہ تبارک و تعالی سننے والے ہیں, جاننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کا انعام کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ وعدہ کیا ہے جو اللہ نے ہم سے لیا تھا. ایک انعام تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اور انزال شریعت کو اور اسی طریقے سے قرآن کریم کو اللہ کا انعام مانا جائے, ٹھیک ہے کہ نہیں. اگر مخاطب پوری امت کو لیا جائے اور اس عہد سے وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ, اور اگر یہاں پر مخاطب کس کو مانا جائے, بنو اسرائیل کو مانا جائے, تو اس صورت میں جیسا کہ آگے بھی بنو اسرائیل ہی کا تذکرہ آ رہا ہے, تو اس صورت میں انعام سے مراد یہ ہوگا کہ اللہ نے بنو اسرائیل کے اندر کثرت کے ساتھ انبیاء کو بھیجا. وَفَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, اور تم کو سارے جہان والوں پر فضیلت بخشی. اور وہ معاہدہ الذی واثقکم بہ, اگر بنو اسرائیل کو مخاطب لیا جائے تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ بنو اسرائیل سے جو یہ عہد لیا گیا تھا کہ تم اپنے پیغمبروں کی پیروی کرو گے, نبی آخر الزماں پر ایمان لے آؤ گے, تو اس معاہدے کی تکمیل مراد ہوگا. یا اگر یہاں پر مخاطب عام لیا جائے, وَاذْكُرُوا, جیسا کہ بظاہر الفاظ سے مراد محسوس ہو رہا ہے, تو اس صورت میں یہاں پر عہد سے عہد الست کو مراد لیں گے. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ. دوسرا قول, اگر مخاطب صحابہ کو لیا جائے تو اس صورت میں وہ معاہدہ جو اللہ نے تم سے لیا تھا بذریعہ پیغمبر بیعت عقبہ کو مراد لیا جائے, جو مدینہ مکہ مکرمہ کے اندر ہوئی تھی. اور جو راجح قول قرار دیا گیا ہے کہ یہاں پر معاہدے سے عہد اسلام کو مراد لیا جائے کہ یوسا تکا کلمہ چپرن, کلموں کا مطلب گو نے یہ کہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آپ نے مذہبی خانے کے اندر اپنا نام مسلمان لکھوا لیا اور کافی ہو گیا, نہیں, بلکہ یہ ایک قسم کا حلف وفاداری ہوتا ہے کہ میں پوری زندگی اسلام کی پیروی کر کے چلوں گا. اس عہد اسلام کو یہاں پر مان کے لیا جائے, وہ ایگریمنٹ جو تم نے اللہ کے ساتھ کیا تھا. اذ قلتم سمعنا واطعنا, جب تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا. واتقوا اللہ, اور اللہ ہی سے ڈرو. ان اللہ علیم بذات الصدور, اللہ تعالیٰ دلوں کے احوال کو خوب جاننے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کونوا قوامین للہ, اللہ کا حق ادا کرنے والے بنو. قوامین للہ شہداء بالقسط, انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو. ولا یجرمنکم شنآن قوم, اور نہ روکے کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر برانگیختہ اور آمادہ نہ کرے اس بات پر, علی اللہ تعدلوا, کہ تم انصاف نہ کرو. اعدلوا, انصاف کرو. ہوا اقرب للتقوی, کہ انصاف ہی تقوی کے قریب تر چیز ہے. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈریے. ان اللہ خبیر بما تعملون, اللہ خوب خبر رکھنے والے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. سورہ نساء کے اندر تذکرہ آیا تھا کہ انسان کو انصاف سے روکنے والے دو اسباب ہوتے ہیں, کبھی اپنوں کی قربت, اپنوں کی دوستی, اپنوں کی رشتہ داری, اور کبھی
انصاف سے روکنے والی چیز انسان کے لیے کسی کی دشمنی بنتی ہے. وہاں پر کہا گیا تھا کہ تم سچی گواہی دو خواہ تمہیں ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، خود اپنی ہی ذات کے خلاف کیوں نہ دینی پڑے، اپنے والدین کے خلاف کیوں نہ دینے پڑے، رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ دینی پڑے. یہاں پر سبب ثانی کا تذکرہ آیا کہ کسی کی دشمنی تمہیں حق اور انصاف سے نہ روکے. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا اہل ایمان سے اور ان لوگوں سے جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہوگی اور بڑا اجر ہوگا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی ہیں دوزخی. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کیا. اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ کو بڑھائیں، فکف ایدیہم عنکم، اللہ نے ان کے ہاتھ کو تم سے روک دیا. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے. اگرچہ آیات اپنے شان نزول کے ساتھ مختص نہیں ہوا کرتی ہیں، لیکن تاہم اس آیت کے شان نزول کے تحت مفسرین نے لکھا ہے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ حملہ کرنے کے لیے گئے، واپس آ گئے، ایک جنگل میں آپ نے قیام کیا، دوپہر کا وقت تھا، آپ علیہ السلام نے تلوار درخت سے لٹکائی، سارے صحابہ بکھر گئے ادھر ادھر، آپ درخت کے نیچے رکے. صحابہ کا معمول یہ تھا کہ جب کسی جگہ رکتے تو درخت کے نیچے جگہ اللہ کے رسول کو چھوڑتے اور خود کہیں آس پاس بیٹھتے. چنانچہ ایک دعثور غطفانی ایک کافر تھا، اس نے موقع غنیمت جانا، دیکھا کہ اللہ کے رسول تنہا ہیں، آ گیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی تلوار ہاتھ میں لے کے کہا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے کہا اللہ. وہ لرز گیا، کانپ گیا، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. پھر آپ نے پوچھا کہ اب تم کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا تم ہی بچا سکتے ہو. بہرحال اس نے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایمان کی توفیق سے نوازا. یا اسی طریقے سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پر حملہ کرنے کے لیے گئے ملک شام پر. اس وقت باضابطہ ہرقل نے پہلے خود فوج تیار کی تھی. اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم، اللہ نے انہیں روک دیا. یا اسی طریقے سے جب غزوہ احزاب ہو رہا تھا اس موقع پر بھی بنو قریظہ نے چاہا کہ پیچھے سے حملہ کریں لیکن اپنی بزدلی کی وجہ سے حملہ نہ کر سکے. فکف ایدیہم عنکم، یہ سارے واقعات اس کا شان نزول بن سکتے ہیں. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، صلح حدیبیہ میں بھی واقعہ پیش آیا تھا کہ 200 سوار انہوں نے بھیجے تھے، لیکن اس کا تذکرہ چونکہ سورہ فتح کے ذیل میں آتا ہے مفصل، اس لیے اس کو یہاں پر میں نے، وہاں پر بھی یہی الفاظ ہیں فکف ایدیہم عنکم، کہ اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روکا. وہاں پر آئے تھے 200 سوار خالد بن ولید کی قیادت میں مسلمانوں پر حملہ کرنے کی غرض سے، لیکن اللہ نے جنگ سے بچایا تھا. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ نے بنو اسرائیل سے عہد لیا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں 12 سردار بھیجے، مقرر کیے. وَقَالَ اللَّهُ، اور اللہ نے کہا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. چونکہ 12 قبیلے تھے تو انتظامی طور پر ان کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے ان کے کتنے سردار مقرر کیے؟ 12 قبائل کے 12 سردار. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ رہوں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں. لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نے نماز قائم کی، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور تم نے زکوٰۃ دی، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور میرے رسولوں پر ایمان لایا، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور انہیں تقویت پہنچائی، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ، اور اگر تم نے اللہ کو اچھا قرضہ دیا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں تمہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ، سو جو بھی شخص اس کے بعد تم میں سے انکار کرے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ سیدھی راہ سے دور جا پڑا. فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، ان کے عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت بھیجی اور ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ان کے دل سخت کر دیے. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ،
وہ بات کو اپنے موقع محل سے ہٹا دیتے تھے، ہٹا دیتے ہیں، وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جو نصیحتیں انہیں کی گئی تھی اس کا ایک حصہ انہوں نے بھلا دیا۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، آپ ان کی کسی نہ کسی خیانت سے مسلسل آگاہ ہوتے رہیں گے، مگر ان میں سے بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں فاعف جو ایسے نہیں ہیں، فاعف عنہم، سو آپ ان کو معاف کر دیجئے، وصفح درگزر کر دیجئے، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ یہاں تک یہ یہودیوں کا تذکرہ تھا، آیت نمبر 11 سے لے کر 14 تک 13 تک۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ اب یہاں سے آگے تقریباً ایک صفحے تک نصارہ کا تذکرہ، جنہوں نے کہا کہ یہ ہم نصارہ ہیں، اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے بھی ایک عہد لیا تھا۔ عہد کیا تھا؟ عہد یہی تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں ایک خوشخبری سنانے آیا ہوں تمہارے ایک ایسے پیغمبر کی جو میرے بعد آنے والا ہوگا اور جس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا، کہ تم اس پر ایمان لاؤ گے۔ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، جو نصیحتیں انہیں کی گئی تھی اس کا ایک حصہ انہوں نے بھلا دیا۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، سو ڈال دی ہم نے ان کے درمیان دشمنی، بغض، قیامت کے دن تک۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ، اللہ جلدی انہیں جتلا دے گا، بما كانوا يصنعون، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، آئے تمہارے پاس میرے پیغمبر، آیا تمہارے پاس میرا پیغمبر، یبین لکم کثیرا، جو تمہارے سامنے بیان کرتا ہے وہ بہت ساری چیزیں، مما کنتم تخفون من الکتاب، ان چیزوں میں سے جنہیں تم چھپایا کرتے تھے کتاب میں سے، انجیل میں سے، ویعفو عن کثیر، اور وہ بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ یعنی خواہ مخواہ تمہاری پردہ دری نہیں کرتا کہ تمہارے ہر عیب اور تمہاری ہر بیماری کو بیان کرے، نہیں، صرف وہی چیز اور وہی مطلب کی بات بیان کرتا ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت، فائدہ اور عبرت کا سامان موجود ہو۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے نور و کتاب مبین، اور روشن کتاب۔ دیکھیں یہاں پر نور سے کیا مراد ہے۔ ایک جماعت نے یہ کہا کہ یہاں پر نور سے مراد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کتاب مبین سے قرآن پاک مراد ہے۔ ایک جماعت نے یہ کہا کہ نہیں، نور سے بھی قرآن کریم مراد، اور اسی طریقے سے کتاب مبین سے بھی قرآن پاک۔ اس کی مثال موجود ہے قرآن کریم کے اندر، مثلا طاسیم میم تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دو نام لے کر ایک چیز کو مراد لیتے ہیں۔ وہاں پر بھی تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، آیت آئی تمہارے پاس کتاب، اور کیا آیا تمہارے پاس؟ قرآن مبین۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر ظلمت و جہالت کا ہر جانب سے دورہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو بھیجا اور قرآن کے نور سے پوری دنیا کو منور کیا۔ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اگر مراد لیا جائے تو پھر ذات مراد نہ لی جائے بلکہ صفات مراد لی جائے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ صفات تھے، بلکہ فرشتوں سے آپ کی تشبیہ دینا آپ کی شان کے اندر تنقیص ہے، اس لیے کہ آدم عام انسان اگر مومن و صالح متقی و پرہیزگار ہو تو وہ عام فرشتے سے افضل ہے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو جبریل امین سے بھی افضل، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو سارے فرشتوں سے بھی افضل۔ پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو فرشتوں سے تشبیہ دی جائے تو یہ مناسب نہیں، چونکہ تشبیہ ایسی چیز سے دی جاتی ہے جو مقدس اور بالا ہو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اگر نور کہا جائے تو اس لحاظ سے کہ دنیا کی ظلمتوں کا اندھیرا اور اندھیروں کا پردہ چاک کر کے آپ نے دنیا کے اندر ہدایت کے نور کو عام کیا، اس لحاظ سے تو آپ کی ذات کو نور کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو ذات کے لحاظ سے نور کہا جائے تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا آپ کے پاس، کہ آپ نے آمینہ کے گھر میں جنم لیا، آپ کے والد حضرت عبداللہ، آپ مکہ کے اندر پلے، اور آپ یمشون فی الاسواق، بازاروں میں چلتے، اور آپ یاکلون طعام، کھانا کھایا کرتے تھے، ویشربون، پانی پیا کرتے تھے، آپ نے تجارت کی، آپ نے بکریاں چرائی، آپ نے شادی کی، آپ کے اندر ساری کی ساری بشری صفات موجود، اور خود قرآن کریم نے کہا قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ایک انسان۔ تو اس صورت میں اگر آپ کو ذات کے لحاظ سے نور مانا جائے تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر تعریف نہیں بلکہ آپ کی شان میں تنقیص ہے۔ تو بہتر تفسیر جو مجھے لگتی ہے کہ نور سے کیا مراد لیا جائے مولوی صاحب، قرآن کریم، اور کتاب مبین سے بھی کیا مراد لیا جائے، کتاب یہی قرآن کریم۔ کیوں؟ ابھی آپ پیچھے پڑھ کے آئے 4 صفحات پہلے،
قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے اتارا تمہاری طرف نور مبین. وہاں پر نور سے کس چیز کو مراد لیا آپ نے؟ قرآن کریم. تو یہاں پر بھی نور سے کیا مراد لیں گے آپ؟ قرآن کریم. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اللہ اس قرآن کے ذریعے سے، اگر یہاں پر دونوں الگ الگ چیزیں مراد ہوتی، نور سے پیغمبر کی ذات اور کتاب مبین سے قرآن مراد ہوتا، تو جملہ یوں ہونا چاہیے یہدی بہم اللہ، اللہ ان دونوں کے ذریعے سے ہدایت کرتے ہیں. لیکن قرآن میں کیا ہے یہاں پر؟ بہ اللہ. معلوم ہوا کہ نور اور کتاب مبین ایک ہی چیز ہے. اللہ اس کے ذریعے سے راستہ دکھلاتے ہیں. من اتبع رضوانہ، اسے جو اللہ کی خوشنودگی کا طلبگار ہو. کدھر کا راستہ؟ سبل السلام، سلامتی کے راستے. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور اللہ انہیں نکالتا ہے تاریکیوں سے روشنی کی طرف اپنی حکم سے، اپنے حکم سے. وَيَهْدِيهِمْ، اور اللہ ان کو راستہ دکھلاتا ہے کدھر؟ صراط مستقیم کی جانب. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے. ان اللہ هو المسیح ابن مریم. پہلے ان کو تھوڑا سا اونچا کیا کہ عیسیٰ ابن مریم، پھر آہستہ آہستہ عیسیٰ ابن مریم کے بعد عیسیٰ ابن اللہ، اللہ کا بیٹا، اور آخرکار کہاں پہنچ گئے؟ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے. قل فمن یملک من اللہ شیئا، آپ کہہ دیجئے کون اللہ سے بچا سکتا ہے تھوڑا بھی؟ ان ارادہ، اگر اللہ چاہے، ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ وہ ہلاک کرے مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو، ومن فی الارض جميعا، اور انہیں جتنے بھی زمین میں ہیں سب کو. وللہ ملک السماوات والارض، اگر وہ خدا ہیں تو پھر خدا کبھی فنا ہونی چاہیے اس پر طاری نہیں. وللہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے اور ان ساری چیزوں کی جو اس کے درمیان میں ہیں. یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہا یہودیوں نے اور نصرانیوں نے، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے پیارے ہیں. قل فلم يعذبكم بذنوبكم، اس لیے ہمیں تو عذاب دیا ہی نہیں جائے گا، اور اگر جائیں گے بھی تو صرف 40 دن جائیں گے. 40 دن ہمارے آبا و اجداد نے بچڑے کی پوجا کی تھی. اللہ فرماتے ہیں پھر اگر تم ایسے ہی ہو، اللہ کیوں تمہیں سزا دیتا تمہارے گناہوں کی وجہ سے؟ بل انتم بشر ممن خلق، تم کوئی خدا کے مقرب محبوب اور بیٹے نہیں ہو، بلکہ تم بھی من جملہ دیگر مخلوقات کے بشر ہو، انسان ہو. یغفر لمن یشاء، بشر انسان ہو، ممن خلق اللہ کے دیگر من جملہ مخلوقات میں سے. یغفر لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا بخش دیتا ہے، جسے چاہتا عذاب دیتا ہے. وللہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے. وما بینہما، اور ان کے بیچ کی چیزوں کی بادشاہت بھی اللہ ہی کے لیے ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف سب کو واپس جانا ہے. یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، قد جاءکم رسولنا، آیا تمہارے پاس ہمارا پیغمبر، علی فترۃ من الرسل، اس وقت جب کہ رسولوں کا سلسلہ موقوف تھا. فترۃ موقوف تھا، اس وقت جب کہ رسولوں کا سلسلہ موقوف تھا. کیوں آیا؟ یبین لکم، تاکہ وہ تمہارے سامنے ساری چیزیں کھول کھول کر بیان کر دے. ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ پھر اللہ کے سامنے عذر پیش کرو. ما جاءنا من، کہو تم ما جاءنا، کہ نہیں آیا تھا ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا، ولا نذیر، اور نہیں کوئی ڈرانے والا. فقد جاءکم بشیر ونذیر، آ گیا تمہارے پاس خوشخبری سنانے والا یہ پیغمبر اور ڈرانے والا بھی. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. یہاں سے آگے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ آگے آ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہوا. یہ کہ جب انہوں نے ملک شام کو، بحر قلزم کو کراس کیا اور ملک شام کے قریب پہنچے یہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ بیت المقدس اور آس پاس ملک شام پر ایک مشرک قوم اس وقت قابض ہے اور وہ عمالقہ تھے، تم ان کے ساتھ جہاد کرو. تو ابتداً کچھ لوگ ادھر جاسوسی کے لیے گئے، غالباً 12 آدمی گئے تھے، ان کے 12 سردار. تو وہاں سے وہ دیکھ کے آئے کتنے آدمی کا، بڑے لمبے تڑنگے ہیں، اور انہوں نے ان کو پکڑا، تھوڑا سا ڈانٹا ڈپٹا وغیرہ. تو وہاں سے وہ واپس آئے تو انہوں نے کیا کیا کہ ان میں سے عمالقہ نے جب ان کو واپس بھیجا، ان میں سے 2 آدمیوں نے تو یہ کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہا کہ ہم جہاد کریں گے،
باقی سب نے کہا کہ وہ اتنے طاقتور لوگ ہیں، ہمارے بس میں نہیں ہے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا. اذهب انت وربك فقاتلا، آپ جاؤ اور آپ کا رب تم دونوں جہاد کرو، ہم تو جہاد کرنے والے نہیں، ہم تو یہیں پر بیٹھے ہیں. انا ہاہنا قاعدون. اس پر موسیٰ علیہ السلام ان پر زبردست غضبناک ہو گئے، اور پھر اللہ نے ان پر یہ سزا اتاری کہ وہیں پر میدان تیہ کے اندر ان کو تقریباً 40 سال تک کے لیے ایک میدان کے اندر حیران و سرگرداں چھوڑا گیا. یہ صبح سے سفر کرتے شام تک، لیکن ان کو منزل نہ ملتی، کوئی ایسا راستہ نہ ملتا کہ اس میدان سے باہر نکلتے. وہاں پر اللہ کی ان پر کچھ انعامات بھی ہوتے رہے، مثلا ظللنا علیہم الغمام، بادل ان پر سایہ کرتا رہا. اللہ نے من اور وسلوہ ترنجبین اور بٹیریں ان کے لیے اتاری، بہت ساری نعمتیں اتاری اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے. لیکن 40 سال تک، جب تک ان کی نسل فنا نہ ہو گئی، جتنی بھی 20 سال سے اوپر کی نسل تھی وہ فنا نہ ہو گئی، اور پھر نئی نسل پیدا نہ ہوئی. نئی نسل نے پھر حضرت یوشع بن نون کے زیر سرکردگی جہاد کیا، پھر جا کر وہ ملک شام کے اندر داخل ہوئے. تب تک حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہیں پر اس میدان تیہ میں انتقال ہو چکا تھا. دیکھیے سر قرآن میں پہلے والا اگر کوئی بات بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی آیت میں شارٹ میں بولتا ہے، پھر وہی اگر بات بولتے ہوگی وہ کسی آیت میں وہ کھل کے بولتا ہے. جو بھی ہم یہ قد جاءکم پڑھا یہاں پہ میں فقط جاءکم بشیر و نذیر، یہ نور کا تو تشریح تو نہیں ہے. نہیں، اس کا تو تعلق جو ہے یہود و نصارہ کے واقعے کے ساتھ، یہاں پر اس کا تعلق جو ہے یہود و نصارہ کے واقعے کے ساتھ ہے کہ یہود و نصارہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے یہ شکوہ کریں گے کہ کہیں یہ شکوہ کر سکتے تھے کہ آپ نے ہمارے درمیان کوئی پیغمبر نہیں بھیجا، اس لیے میں نے یہ پیغمبر تمہارے درمیان بھیجا. نمبر 2 یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ تقریباً 610 سال کا فاصلہ ہے. تو علی فترۃ من الرسل، اس مضمون کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے. اور وہ جو چیزیں ہیں وہ مفسرین نے بیان کی گئی ہیں. ضروری نہیں کہ ہر جگہ وہی انداز چلے کہ پہلے اجمال پھر تفصیل، یا پہلے تفصیل پھر اجمال، ایسا ضروری نہیں ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ. اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کیجئے آپ اللہ کے اس احسان کو جو اللہ نے تم پر کیا. اذ جعل فیکم انبیاء، جب اللہ نے تمہارے درمیان انبیاء بھیجے، وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بادشاہ بنایا، بادشاہ تمہارے درمیان مقرر، بادشاہ تمہارے درمیان بنائے. وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور دی تم کو وہ چیزیں ما لم یؤت احدا من العالمین جو اللہ تعالیٰ نے جہاں والوں میں سے کسی کو بھی نہیں دی. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي، داخل ہو جاؤ اس پاکیزہ زمین میں، اس مقدس زمین میں، التي كتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. ولا ترتدوا على ادبارکم، اپنے پشت کے بل واپس نہ ہو جاؤ. فتنقلبوا خاسرین، تو تم ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والے. قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، اس میں تو بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں. وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا، اور ہم ہرگز اس شہر کے اندر داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں گے. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، پس اگر وہ وہاں سے نکل جائیں گے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو تب ہم داخل ہوں گے. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ، کہا دو آدمیوں نے ان لوگوں میں سے جنہیں یہ اندیشہ تھا، من الذین یخافون، جو ڈرتے تھے، انعم اللہ علیہما، اللہ نے ان دونوں پر انعام کیا تھا. ادخلوا علیہم الباب، تم داخل ہو جاؤ ان پر دروازے سے. فاذا دخلتموہ، پس جب تم ان کے پاس داخل ہو جاؤ گے، فانکم غالبون، تو تم ہی غالب رہو گے. وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحب ایمان ہو. یہ کون سے دو فرد تھے؟ یہ انہی 12 سرداروں میں سے دو فرد تھے. ایک تو وہی حضرت یوشع بن نون تھے، اور دوسرے کا نام آتا کالب بن یوقنہ. کالب بن یوقنہ، یہ دو آدمی تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور پورے بنو اسرائیل سے کہا تھا کہ آپ داخل ہو جائیے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدد دیں گے. لیکن باقی 10 لوگوں اور پوری قوم نے کیا کہا؟ یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، اے موسیٰ ہم ہرگز اس بستی کے اندر داخل نہیں ہوں گے کبھی بھی جب تک وہ اس میں موجود ہیں. فاذهب انت وربک فقاتلا، سو آپ جائیے اور آپ کا رب، فقاتلا، آپ جہاد کیجئے، آپ لڑیے. انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں. قال ربی انی لا املک الا نفسی، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے، کہا
موسیٰ علیہ السلام نے اے میرے رب انی لا املک الا نفسی، میں نہیں ہوں مالک مگر صرف اپنی ذات کا اور اپنے بھائی کا، ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، سو آپ فیصلہ کر دیجئے ہمارے درمیان اور فاسق لوگوں کے درمیان۔ قال، اللہ نے کہا فإنها محرمۃ علیہم، وہ بستی ان پر حرام کر دی گئی ہے 40 سنۃ، کتنے سالوں کے لیے؟ 40 سال تک یہ اس میدان کے اندر بھٹکتے رہیں گے، یتیہون فی الارض، بھٹکتے رہیں گے یہ زمین کے اندر، صبح چلتے تھے شام تک، پھر وہیں پر، پھر صبح چلتے تھے پھر شام کو، پھر وہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے طی عرض کر دیتا تھا۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، سو آپ افسوس نہ کیجئے فاسق لوگوں پر۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آپ ان کے سامنے آدم کے دونوں بیٹوں کا سچا واقعہ پڑھ کے سنائیے۔ آدم علیہ السلام کے 2 فرزند تھے، ایک کا نام قابیل تھا اور ایک کا نام حابیل تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ اماں حوا کے شکم سے 2 بچے ساتھ جنم لیتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ساتھوں ساتھ۔ یہ جو جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے یا آپس میں سگے بھائی بہن شمار کیے جاتے تھے، پھر جب اگلا جڑواں بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس میں سے جو بچے پیدا ہوتے تھے وہ ان کے بھائی بہن شمار نہیں کیے جاتے تھے۔ تو اس جڑواں جوڑے کی لڑکے کی شادی اس جڑواں لڑکے سے کی جاتی ہے، لڑکی سے کی جاتی ہے، اور اس جڑواں لڑکے کی شادی اس جڑواں لڑکی سے کی جاتی ہے۔ اب ہوا یہ کہ قابیل کی جو بہن تھی وہ خوبصورت تھی، اور حابیل کی بہن اس کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی وہ تھوڑی سی کم خوبصورت تھی۔ تو قابیل اڑ گیا کہ نہیں، مجھے جو شادی کرنی ہے اپنی ہی بہن کے ساتھ کرنی ہے، اسی جوڑے سے جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بہت سمجھایا لیکن مانا نہیں۔ پھر آخر کار آدم علیہ السلام نے کہا ایسا کرو، پھر جب تم نہیں مانتے ہو دونوں بھائی پہاڑ پر اپنی نیاز رکھو۔ تو قابیل کھیتی کیا کرتا تھا، اس نے اپنا تھوڑا سا اناج رکھا، جبکہ حابیل جو ہے یہ بکریاں وغیرہ چرایا کرتا تھا، تو اس نے ایک جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت پہاڑ پر رکھا۔ حق پر ہونے کی پہچان کا طریقہ یہ تھا کہ آسمان سے آ کر آگ جس کی نیاز کو کھا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس حق پر ہے، اور جس کی نیاز کو وہ آگ چھوڑ جائے اس کا مطلب وہ ناحق ہے۔ چنانچہ آسمان سے آگ آئی اور اس نے حابیل کی نیاز کو کھا لیا اور قابیل کی نیاز کو وہیں پر چھوڑ دیا۔ اب اور زیادہ اس کے دل کے اندر حسد بڑھ گیا، قابیل کے دل و دماغ کے اندر، اور اس نے لاسٹ میں فائنلی کہہ دیا، حضرت حابیل سے کہا کہ میں تم کو قتل کروں گا۔ حابیل نے کہا دیکھو اگر تم میری طرف ہاتھ بڑھاؤ گے میں تو تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں تو چاہتا ہوں کہ تم میرے بھی گناہ کا بوجھ اٹھاؤ اور اپنے بھی گناہوں کا بوجھ اٹھاؤ۔ چنانچہ بالآخر اس بدبخت نے اپنے بھائی جو ہے حابیل کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اب پریشان ہوا، کروں تو کروں کیا، اس کو دفن کیسے کروں، کیا بنے گا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، ایک کوا اپنے منہ کے اندر دوسرے کوے کی لاش اٹھائے ہوئے تھا۔ کوے نے اپنی چونچ سے اور پاؤں سے زمین کو کریدا، اور کریدنے کے بعد کھودنے کے بعد وہاں پر مردہ کوے کو دفن کیا۔ اسے یہ واقعہ دیکھ کر افسوس ہوا کہ کاش میں اتنا گزرا ہو گیا کہ مجھے اپنے بھائی کی لاش کو دفن کرنے کا طریقہ بھی معلوم نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اسے اپنے فعل پر ندامت نہیں تھی، ورنہ تو توبہ اس کی قبول ہو جاتی۔ اسے اس پر ندامت ہوئی کہ مجھے لا علمی جو مجھ پر مسلط کر دی گئی کہ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ کیسے میں دفن کروں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان سارے کے سارے قتلوں کا گناہ کس پر چڑھے گا؟ قابیل پر چڑھے گا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آپ ان کے سامنے آدم کے دونوں بیٹوں کا سچا واقعہ پڑھیے۔ اذ قربا قربانا، جب دونوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما، ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، ولم يتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ قال لأقتلنک، تو کہا ایک بھائی نے دوسری سے میں تجھے قتل کروں گا۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، کہا اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا حابیل نے انما يتقبل اللہ، اللہ قبول کرتے ہیں قربانی کو کس کی؟ متقیوں کی جانب سے۔ لئن بسطت الی یدک، اگر تو اپنا ہاتھ بڑھائے میری جانب، لتقتلنی، تاکہ تو مجھے قتل کرے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، میں نہیں ہوں اپنے ہاتھ کو بڑھانے والا تیری جانب تاکہ میں تجھے قتل کروں۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ انی ارید، میں چاہتا ہوں، ان تبوء باسمی واسمک، تو بوجھ اٹھائے میرے بھی گناہ کا اور اپنے بھی گناہ کا، فتکونا، تو نتیجہ یہ نکلے گا تو ہو جائے گا دوزخیوں میں، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی ہے ظالموں کی
سزا. فطوعت له نفسه قتل اخیہ، پس اس کے نفس نے اس کے لیے آسان کر دیا اپنے بھائی کے قتل کرنے کو. فقتلہ، چنانچہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. فاصبح من الخاسرین، وہ ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں سے. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، پھر اللہ نے ایک کوہ بھیجا جو زمین میں کرید رہا تھا، کھود رہا تھا. لیوریہ، تاکہ وہ اسے دکھائے، کیف یواری، کیسے چھپائے وہ اپنے بھائی کی لاش کو. سوءۃ اخی، قال یا ویلتا اعجزت، کہنے لگا وہ ہائے میری بد نصیبی. اعجزت، کیا میں عاجز آ گیا اس بات سے بھی کہ ان اکون مثل هذا الغرابی، کہ ہو جاؤں میں اس کوے جیسا، کہ فاواری سوءۃ اخی، کہ چھپاتا میں اپنے بھائی کی لاش. فاصبح من النادمین، چنانچہ وہ ہو گیا کن لوگوں میں سے؟ شرمندہ ہونے والوں میں سے. من اجل ذالک، اسی وجہ سے ہم نے لکھ دیا بنو اسرائیل کے متعلق، لکھ دیا ہم نے، کتبنا علی بنی اسرائیل، بنو اسرائیل پر لکھ دیا، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے کسی انسان کو ناحق قتل کیا، او فساد فی الارض، کسی نفس کے بغیر یعنی قصاص کے بغیر، او فساد فی الارض، یا قتل کیا کسی انسان کو زمین میں فساد مچاتے ہوئے، فکأنما قتل الناس جميعا، تو گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے کسی انسان کو زندگی بخشی گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو زندگی بخشی. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور آئے تھے ان کے پاس ہمارے پیغمبر واضح دلائل لے کر. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے زمین کے اندر جو کہ حد تجاوزی کرنے والے تھے، اسراف کرنے والے تھے. آج بھی اگر کوئی شخص کسی برائی کو ایجاد کرتا ہے تو قیامت تک جتنے بھی لوگ اس برائی کو انجام دینے والے ہوں گے سب پر اس کا گناہ ہوگا. اور اگر کوئی شخص کسی اچھے کام کی ابتدا کرتا ہے، آغاز کرتا ہے، تو قیامت تک جتنے لوگ اس اچھے کام کو کرنے والے ہوں گے سب کو اس کا ثواب ملے گا. مثلا ہم اس وقت یہ تفسیر کر رہے ہیں، یہ تفسیر حضرت مفتی فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے طریقہ سیکھا. اگرچہ اس وقت دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں لیکن یقیناً اور امید پوری ہے کہ ثواب ان کی روح کو بھی مل رہا ہوگا. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، یقیناً ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، زمین میں فساد مچانے کی کوشش کرتے ہیں. ويسعون في الارض فسادا، کیا سزا ہے ان کی؟ ان یقتلوا، ان کو قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا ان کو پھانسی دے دی جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور ان کے ٹانگیں کاٹ دی جائیں، من خلاف، ایک دوسرے کے برخلاف، او ینفوا من الارض، یا ان کو زمین سے جلا وطن کر دیا جائے. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے سزا ہے دنیا کے اندر، رسوائی ان کی دنیاوی زندگی میں. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہوگا. اس آیت کے اندر ایک چیز بتلائی گئی ہے کہ جو لوگ ڈاکہ زنی کرتے ہیں، دن دہاڑے لوگوں کی جان کے لیے خطرہ بنتے ہیں اور لوگوں کا مال لوٹتے ہیں یا لوگوں کی جان لیتے ہیں، ان کی کیا سزا ہے؟ اس میں قرآن کریم نے 4 سزائیں بیان کی. دیکھیں، اگر ڈاکوؤں نے، فسادیوں نے، باغیوں نے کسی جگہ اٹیک کیا اور صرف لوگوں کی جان ماری، مال نہیں لوٹا، تو اس صورت میں ان ڈاکوؤں اور باغیوں کی سزا یہ ہوگی کہ قتل کے بدلے قتل، ان یقتلوا، ان کو قتل کر دیا جائے گا. لیکن اگر ان ڈاکوؤں اور ان فسادیوں نے، ان باغیوں نے قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا تو اس صورت میں ان کی سزا یہ ہے کہ ان یصلبوا، ان کو پھانسی دے دی جائے، اعلانیہ، تاکہ لوگوں کے لیے نمونہ عبرت بن جائیں. اور یاد رکھیے گا کہ یہ حد ہے، یہ قصاص نہیں ہے. قصاص میں صاحب معاملہ کو، جو مقتول ہے، اس کے ورثاء کو معاف کرنے کا اختیار ہوتا ہے، لیکن چونکہ اللہ کی زمین میں فساد اور بغاوت مچائی گئی ہے لہٰذا یہاں پر مقتول کے ورثاء کو بھی معاف کرنے کا کوئی حق نہیں. یہ باضابطہ حد ہے، سزا ہے، یہ قصاص نہیں ہے. نمبر 3، اگر انہوں نے جس بستی پر حملہ کیا وہاں پر انہوں نے مارا تو نہیں کسی کو، البتہ صرف مال لوٹا، تو اس صورت میں ان کی سزا یہ ہے کہ ان کے بازو کاٹ دیے جائیں اور ان کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں، ہاتھ کاٹ دیے جائیں، پاؤں کاٹ دیے جائیں، الٹ سلٹ کر کے. یعنی اگر دایاں ہاتھ کاٹا گیا تو بائیں ٹانگ ان کی کاٹی جائے، یہ ان کی سزا ہوگی. اور اگر انہوں نے نہ مال لوٹا،
نہ قتل کیا بلکہ صرف وہاں گئے اور وہاں پر دہشت مچائی، تو ایسی صورت میں ان دہشت گردوں کی سزا کیا ہے؟ ينفوا من الارض، کہ ان کو زمین سے جلا وطن کر دیا جائے۔ اہل عرب آج کل کے زمانے کے اندر چونکہ طریقہ یہ نکلا کہ اگر ایسے فسادیوں کو ایک جگہ سے نکال کر دوسرے شہر میں بھیجو گے تو وہاں پر بھی فساد اور لوٹ مار مچائیں گے، زور میں یہ بعض کو نتیجہ ہے۔ تو ایسی صورت میں فرمایا کہ سزا یہ ہے کہ ان کو جیل کے اندر ڈال دیا جائے۔ ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم الا الذين تابوا، مگر جو لوگ توبہ کریں، من قبل ان تقدروا عليهم، قبل اس کے کہ آپ ان پر قابو پائیں، فَاعْلَمُوا، تو جان لیں کہ اللہ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ یعنی انہی ڈاکوؤں نے اگر توبہ کر لی قبل اس کے کہ ان کو گرفتار کیا جاتا تو اس صورت میں ان کی توبہ کیا ہوگی؟ قابل قبول ہوگی۔ من قبل ان تقدروا علیہم، قبل اس کے کہ آپ ان پر قابو پائیں۔ لیکن اگر انہوں نے کسی کا مال لوٹا ہوگا، حقوق العباد وغیرہ میں سے کسی بھی کوئی فتنہ کیا ہوگا، تو اس صورت میں وہ مال تو انہیں دینا پڑے گا، حقوق العباد ان کے معاف نہیں ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔